جی سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے. 4:12 ہوا چاہتے ہیں. آج کا پروگرام یقیناً تھوڑا سا تیز بھی چلے گا. ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے بہت سے معزز مہمان موجود ہیں. آج واٹ اے کوانسیڈنس کہ ہمارے جو پہلے مہمان ہیں ان سے تو خیر میں ابھی تعارف کراتی ہوں. ٹورنٹو میں اس وقت 3-4 واقعات بڑے عجیب ہوئے ہیں. پینسلوینیا میں بھی شوٹنگ ہوئی ہے, 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے. ٹورنٹو میں آپ کو پتہ ہی ہے, کوئک نیوز کے بیچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلی جاتی ہوں. پہلی خبر تو یہ ہے کہ ایک 60 ایئرز دس وومن اینڈ ویری ایجوکیٹڈ وومن جس نے چھری کے پے در پہ وار کر کے ایک شخص کو شدید زخمی حالت میں ہے, وہ لائف تھریٹننگ انجریز کے بیچ میں. ایک اور 20 سال کے بچے نے جو گولیوں کے ساتھ ایک شخص کو زخمی کیا ہے, مار دیا ہے. ایک اور جو بچی نے سوسائڈ کیا, اور ان گنت ایسے واقعات نظر سے گزرتے ہیں. یقیناً بعض اوقات انسان کی جو بروقت علاج جو ہے اس کی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے, اس کی کیا کہتے ہیں ڈیسٹنی کا تعین وہ خود کر سکتا ہے انسان. جیسے آج ہی ہمارے شہر میں جو ایک شخصیت موجود ہے, ڈاکٹر عمران صاحب یہاں پر موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں, ٹورنٹو میں آئے ہوئے ہیں. ہی واز ان اپنے لیکچرز کے سلسلے میں رشیا میں تھے, یہاں پہ آئے, اور میں ڈاکٹر صاحب کی دل کی گہرائی سے احسان مند ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہمارے شہر میں. اور ڈاکٹر عمران سے آپ کی ملاقات کراؤں گی. اس پروگرام کو بالکل مت مس کیجیے گا. میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہم تمام کے لیے مفید ہوگا. ڈاکٹر عمران یوسف صاحب جو کہ مختلف ممالک میں جا کے لیکچرز بھی دیتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سائیکیاٹرک OPD اور کیا ہے ہپنو تھیراپی کرتے ہیں, مائنڈ سائنسز تھراپسٹ ہیں. میں ہپنو تھیراپی کے بارے میں تھوڑا سا جو آج اس کے بارے میں جو میں نے جب مطالعہ کیا کہ یہ ایسا علاج ہے, ایسی آپ کی نشست ہوگی ڈاکٹر صاحب میں جو کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو, آپ کی تھاٹس کو بدل دیتی ہے. کسی نے سوسائڈ کیا کہ اس کے اوپر نیگیٹو تھاٹس جب حاوی ہوئیں تو اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر دی. اگر اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں آیا یا اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں آیا تو کسی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچا دی, گولی مار دی یا جو بھی کر دیا. پہلے عرفہ جی ڈاکٹر صاحب پہلے جب یہاں پر آئے تھے ہمارے اسٹوڈیو میں تو آدھے گھنٹے کے لیے آئے, سوال یہ تھا کہ ہپنوٹزم جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا کہ ہم نے جو فلموں میں دیکھا ہے ہپنوٹزم اینڈ ریئل لائف میں ہپنوٹزم جو ہے وہ 2 ڈفرنٹ تھنگس ہیں. اور دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی واز ٹولڈ کہ بھائی وہ جو ہپنوٹزم ہے نا کہ آپ ان سامنے بٹھا کے سارے اس کی جتنی سیکرٹس ہیں اس کے دل میں وہ ساری اگلوا دی. It doesn't happen. ہپنوتھیراپی از اے فارم آف سائیکو تھراپی جو کہ ہمارے سب کانشیس کو تبدیل کرتی ہے. یعنی اگر کسی انسان کے بیچ میں منفی سوچیں جو ہیں وہ غالب ہو گئی ہیں یا حاوی ہو گئی ہیں اس کی شخصیت کے اوپر, تو یہ ہپنوتھیراپی جو ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں, تو اس پیشنٹس میں تبدیلی کرتی ہیں اس کے رسپانسز کے بیچ میں, اس کی تھاٹس میں, اس کے ایٹیٹیوڈ میں, اس کے بیہیویئرز میں, اور اس کی احساسات میں تبدیلی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. اور ہپنوسس ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. میں بلکہ جب اس کو دیکھ رہی تھی تو جوہاوز وٹنس کا بھی ایک لٹریچر مجھے پڑھنے کا موقع ملا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرے ریلیجن کو اگر میں قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں تو ریڈنگ اینڈ لرننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ڈفرنٹ ریلیجنز ول ناٹ چینج مائی ریلیجن ایٹ آل, بٹ not to understand other religions and to stick on one thing that is wrong. ٹھیک ہے, learning and understanding all and everything around you and then finding what is good in my religion and then sticking to the religion, that makes a difference. میں بلکہ اس میں دیکھتی تھی کہ وہ کہتے ہیں سم وڈ چوز سرکمسٹانسز, بعض اوقات ہم حالات ارد گرد کے جو ہوتے ہیں ان کو اپنی قسمت کا ذریعہ بناتے ہیں کہ میری قسمت میں ایسے لکھا ہوا تھا. ریالٹی میں وہ کہتے ہیں کہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے سرکمسٹانسز بھی ایٹیچیوڈ سے بدل جاتے ہیں. اس میں ایک مثال ہے کہ 2 شخص آتے ہیں, 2 شخص ہیں نوکری میں, اور آپ کا باس آپ کو سرورت بھی اس بات کو اگر غور سے سنیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں اور دونوں جو کام کرنے والے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ انت کی محنت کرتے ہیں, ٹائم خرچ کرتے ہیں, کی بورڈ کو سیکھتے ہیں, کمپیوٹرز کو سیکھتے ہیں, تصویریں اتارتے ہیں, سب کام کرتے ہیں. اور
دونوں کے دونوں. اور اگر کوئی ان کے ساتھ کام کرنے والا ان کا کولیگ جو ہے کہتا ہے کہ اس کو تم ایسے کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا, دوسرے کو بھی کہتا ہے اس کو تم ایسے کرتے تو بہتر ہوتا, جس میں ایک جو ہے ایک کولیگ جو ہے وہ تو کہتا ہے یو نو واٹ, اس کو میرا کام کبھی پسند ہی نہیں آتا, میں کام ہی نہیں کرتا یہاں پہ. دوسرا کولیگ یہ بھی کہہ سکتا ہے دیکھا میں نے اتنا اچھا کام کیا, یہ سجیشن مجھ کو مل گئی تو آئی کین میک تھنگز ایون بیٹر. ویسے تو ہمارے اسٹوڈیو میں ایک سے ایک بہتر شخص ہے, اینڈ آئی لرن فرام ایوری بڈی ایلس اینڈ آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام ایوری بڈی. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سپوز کیجئے گا ایلیکس اینڈ برائن دو لوگ ہیں اور دونوں اپنی جگہ کوشش کرتے ہیں, اپنے کام کو انالائز کرتے ہیں, مگر ان کا سپروائزر جب آتا ہے اور وہ ان میں کوئی غلطی اگر نکالتا ہے تو ایک شخص ہے وہ کہتا ہے آئی پٹ سو مچ ٹائم اینڈ ایفرٹ ان ٹو دس پروجیکٹ اینڈ اسٹل ڈڈ ناٹ گیٹ دا رائٹ, آئی ول نیور سکسیڈ فار دس جاب, یو نو وٹ, آئی ول کوئٹ, آئی کی ناٹ میک دیم ہیپی. دوسرا کہتا ہے مائی باس ہائی لائٹڈ اسپیکٹس آف مائی ورک دیٹ ہی لائکڈ بٹ I made a few fundamental mistakes. I will learn some of these things. So this is only attitude. ماں بھی اگر اپنے بچوں کو چیک کرتی ہے, ایک کو چیک کرتی ہے, ایک بچہ کہتا ہے میں آپ کو تو میں سدا سے ہی بری لگتی ہوں, سدا سے آپ کو میری ہر بات میں نقص نظر آتا ہے, مگر ایک بچہ جو اپنی ماں کی اپنے ٹیچر کی بات مان لیتا ہے وہ یقیناً ترقی بھی زیادہ کرتا ہے. میرا اپنا بیٹا نکما نالائق بے وقوف بات کرنے کا طریقہ جی اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھیں گے, مگر اس میں جو یہ آپ نے مثالیں دی ہیں نا, جس میں ایک تو یہ آپ نے دو امپلائیز کی یا بچوں کی مثالیں دی ہیں, اس میں جو باس یا ماں باپ ہیں ان کو بولنے کا طریقہ کار, سمجھانے کا طریقہ کار بھی بہت انفلوئنس. اچھا چلیے آپ نے اس کو لے دیا, ماں ڈانٹ کے چاہے کھال اتار دیتی ہے, ماں کا تو کوئی باہر جا کے نہیں کرتا, بیٹی ماں کو پٹاخ کر کے جواب دے دیتی ہے, اس بیٹی کی تو کوئی برائی نہیں کرتی, مگر اگر ساس ڈانٹ دیتی ہے تو وہ زبان سے بیان ہو جاتی ہے, اور اگر بہو کچھ کہہ دیتی ہے تو بہو کی بات بھی زبان سے بیان ہو جاتی ہے. ایٹیٹیوڈ, ڈونٹ آرگیو, اٹس اے میٹر آف ایٹیٹیوڈ. آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ مین اور اے وومن بٹ آئی ایم ڈسکسنگ ایٹیٹیوڈ. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بات کریں گے, جہاں پر ساس کا معاملہ آتا ہے سائنس ختم ہو چکی ہے وہاں پر. ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے, اینڈ وی آر لکی دیٹ ڈاکٹر صاحب از ہیئر. لاسٹ ایئر جب ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو آدھے گھنٹے کے لیے ڈاکٹر صاحب آئے تھے, مگر وی ہائی جیکڈ ہم فار 2.5 hours. آج کا پروگرام یقیناً بہت مصروف بھی ہوگا. ہمارے اسٹوڈیو میں ایک اور قابل احترام مہمان موجود ہیں, سید عزیز نظامی صاحب. ماجد بھائی, کل رات کو مجھ کو ایک پیغام ملتا ہے, ایک ٹیلی فون ملتا ہے, جناب شفیق قادری صاحب کی بیگم صاحبہ ہما قادری نے مجھے فون کیا کہ یہ ایک پروگرام جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ جو ہیں ان کا ایک پروگرام ڈاکٹر شفیق قادری صاحب کی رہائش گاہ پہ ہوا کرتا ہے. وی آر ویری لکی کہ ہما اور ڈاکٹر شفیق قادری صاحب کے ریفرنس سے سید عزیز نظامی صاحب جو کہ سجادہ نشین ہیں وہاں کے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے, ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت تشریف فرما ہیں. سید عزیز نظامی صاحب السلام علیکم اینڈ خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ خواجہ صاحب. سید عزیز نظامی صاحب, سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ڈاکٹر شفیق قادری کے گھر میں جو پروگرام ہے وہ پروگرام کیا ہے, کب ہے, اور آپ کے تشریف, مجھے پتہ ہے آپ بہت مصروف ہیں اور آج آپ واقعی میں بہت مصروف تھے, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے میں دلی مبارکباد دینا چاہوں گا ڈاکٹر شفیق قادری صاحب کو, کیونکہ ان کے والد سلمان شجاع اللہ قادری صاحب نے مجھ کو, جب میں یہاں کینرا حاضر ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے ایک درخواست کی کہ یہاں پر کچھ روحانیت کے اوپر ایسا سلسلہ جاری کیا جائے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ جو ریسٹ لیس ہیں ان کو پیس آف ہارٹ, پیس آف مائنڈ ملا جائے. جب میں نے ان سے مشورہ کیا, میں نے کہا حضرت محبوب الہی کا عرس ہے, وہاں پر ہوتا ہے ہندوستان کے اندر, جسے تمام دنیا کی شخصیات وہاں پر تشریف لاتے ہیں, اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بر صغیر میں محبوب الہی کے نام سے مشہور ہیں, اور دنیا میں 3 محبوب ہوئے ہیں. اول محبوب محبوب خدا رسالت ماں باقی دنیا تاجدار مدینہ, دوسرے محبوب محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی. یہ اللہ تعالیٰ کے 2 محبوب عرب کے اندر ہیں. تیسرے محبوب حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء, ان کا لقب محبوب الہی ہے. القابات تو بہت ہیں, سلطان المشائخ, خواجہ راسین, سلطان المحبوبین, زری زر بخش محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دوسری جو دنیا عرب کے علاوہ ہے وہ عجم میں کہلاتی ہے.
تو جب جناب محترم سلمان شجاع اللہ قادری صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کی تو میں نے کہا کہ حضرت محبوب الہی کا عرس مبارک کی یہاں پر شروعات کی جائے. تو انہوں نے 2 سال یہاں پر عرس مبارک ریاض الجنہ میں کیا, اور انہی کی وجہ سے, اس کے تعاون سے تمام ٹورنٹو کے کینیڈا کے لوگ وہاں پر حاضر ہوئے, عرس میں شرکت کی, اور محبوب الہی کے فیوز و برکات سے سرفراز پایا انہوں نے, اور ثواب دارین حاصل کیا. جب ان کا وصال ہو گیا تو مجھے افسوس ہوا, افسوس تو دلی تھا, باقی میں ان کے کہ شاید یہ محفل جاری نہ رہ سکے, آپ کے دل میں یہ خیال آیا؟ بالکل یہ دل میں خیال آیا, لیکن میں نے سوچا جس کی محفل ہے اور یہ 700 سال سے حضرت نظام الدین اولیاء اپنے عرس کراتے چلے آ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب کرے گا, سبب بنے گا. اس کے بعد یہاں پر احمد عبدالرشید حقانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی, اور احمد عبدالرشید حقانی صاحب کے گھر میں نے نظامی حقانی خانقاہ بنائی. اب اس کے اوپر 4-5 سال سے وہ کام کر رہے ہیں, اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہم اسلامک فورم آف کینیڈا, جو کہ 200 ڈکسیا اور ایڈوانس پر ہے برمپٹن کے اندر, اس میں منعقد کر رہے ہیں قاضی بشیر الدین فاروقی صاحب کی صدارت کے اندر. بہت شکریہ. کہوں گی کہ ہما شفیق قادری یعنی ڈاکٹر شفیق قادری صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہیں, مجھے بڑی پیاری اس کی کل بات لگی کہ ان کے فادر ان لا سلمان شجاع قادری صاحب اس پروگرام کو شروع کروانے والے تھے. اللہ کی ذات ہر چیز کا مقرر کرتی ہے, اور انسان سبب بنتے ہیں. تو ہما کہنے لگی کہ ہماری خواہش ہے کہ وہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھے. جاری تو اللہ کی ذات کو رکھنا ہے. تو کیونکہ سید عزیز نظامی صاحب انڈیا سے تشریف لائے ہوئے سجادہ نشین ہیں درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے, اور انہوں نے کہا کہ عارفہ باجی از دیر اینی چانس کہ آپ مطلب لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں. اس کا مقصد ہے سر کل یہ پروگرام 13 تاریخ کو, کب ہے 13 تاریخ کو اسلامک فورم آف کینیڈا میں, اسلامک فورم آف کینیڈا کے اندر 13 تاریخ کو 13 مئی کو بعد نماز 13 مئی کو نہیں سوری 13 مارچ کو بعد نماز عصر اس کی شروعات ہوگی تلاوت قرآن کریم سے, جس کے اندر اس کے بعد نعت خوانی ہوگی. نعت خوانی کے بعد روحانیت کے اوپر بیان کیا جائے گا, اور اس کے بعد دعائیں ہوں گی. دعا کے بعد لنگر تقسیم ہوگا, اور محفل سما کا جاری رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب سید عزیز نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ کا سجادہ نشین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء سے, اور یہ نیو دہلی میں ہے. اور آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ 13 مارچ کو پروگرام اسلامک فورم آف کینیڈا میں بعد نماز عصر یہ پروگرام ہوگا, جس میں رات کا کھانا بعد میں سرو کیا جائے گا, اور یقیناً ایک اچھی روحانی محفل ہوگی. آپ تمام سے التماس ہے کہ پہنچیے گا. اس کی کوئی ٹکٹ تو نہیں ہے سر؟ جی نہیں, ٹکٹ نہیں ہے. عرس مبارک کی جو تقریبات ہوتی ہیں تو فی سبیل اللہ ہوتی ہیں. معافی کی خواستگار ہوں, بہت شکریہ آپ کا. میں کم علم ٹھہری. بالکل صاحب, یہ عرس مبارک اسلامک فورم آف کینیڈا پہ ہوگا درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء سے تشریف لائے سید عزیز نظامی صاحب, اور حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ عرس مبارک ٹورنٹو میں اسلامک فورم آف کینیڈا میں 13 مارچ کو بعد نماز عصر ہوگا. آپ تمام سے التماس ہے کہ آپ اس پروگرام کو پہ ضرور تشریف لے کے جائیں. میں حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے بہت ساری دعائیں لے کے یہاں پر آیا ہوں, اور تمام عاشقان غلامان زائرین محبوب الہی کو, خاص طریقے سے چشتیہ سلسلے کے تمام حضرات کو, اور ہمارے جتنے بھی بھائی بہن ہیں یہاں پر ٹورنٹو کے اندر, ان سب کو خاص طریقے سے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگ یہاں پر آنے کے بعد فیضیاب ہوں, اور جس کا کوآپریشن اس کے اندر کافی معاونت جو کی جا رہی ہے وہ سلمان شجاع اللہ قادری کی طرف سے ان کی بہو ہما قادری صاحبہ اور ڈاکٹر شفیق قادری صاحب کا مخصوص طریقے سے کنٹریبیوشن ہے. اور اس یہ جو یہاں پر عرس کی تقریبات ہے, اس کے اندر 4-5 سال سے جناب احمد عبدالرشید حقانی نظامی صاحب منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں. اور اس کے اندر جو جناب محمد آصف رسول چشتی نظامی قادری
की मखसूस तरीके से नात ख़्वानियाँ होंगी वहाँ पर, और रूहानियत के ऊपर बुज़ुर्गान दीन के ज़िक्र किया जाएगा, जिससे यहाँ की आने वाली नई जनरेशन फैज़याब हो, सैराब हो और मुस्तफ़ीज़ हो। अल्लाह ताला इन सब को दोनों जहान की नेमतों से, बरकतों से माला माल करे। और मुझे बेइंतहा खुशी है कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर, अपने इस रेडियो स्टेशन के अंदर मुझे मदऊ किया और मुझे सब हजरात को यहाँ से दावत देने का मौका मिला। अल्लाह ताला महबूब इलाही की बरकत से आपके इस रेडियो स्टेशन की और तरक्की अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, और इसके जितने भी ऑनर हैं, जितने भी स्टाफ के लोग हैं, अल्लाह ताला उन सबको सेहत कुल्ली, सेहत तंदुरुस्ती, सलामती, ईमान के साथ कायम और दायम रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। और महबूब इलाही का जो ये फैज़ान आप लोग, जो मैं वहाँ से हिंदुस्तान से लाया हूँ, जो शमा हज़रत ने रोशन की थी, उस फैज़ान से तमाम नॉर्थ अमेरिका के लोग और तमाम दुनिया के लोग आपके रेडियो स्टेशन के ज़रिए से फैज़याब हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन जनाब सैयद अज़ीज़ निज़ामी साहब, सजादा नशीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से तशरीफ़ लाए दिल्ली से यहाँ पर, और ये उर्स होने जा रहा है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का इस्लामिक फोरम ऑफ कनाडा पे, जो कि एडवांस और डिक्सी को फेस करता है और डिक्सी रोड के ऊपर है। 13 मार्च को ये उर्स होगा बाद नमाज असर। मेरी आपसे दरख्वास्त है सर, और कि आप हमारे लिस्नर्स को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें कि जितने लोग इन यहाँ बसने वाले हैं, अल्लाह उन पे करम करे, उनको औलाद का सुख दे और उनको अपनी जनाब से रिस्क अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आमीन। इंशाअल्लाह ताला मैं दुआएं लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ पर भी उर्स मुबारक की तकरीबात होगी इस्लामिक फोरम ऑफ कनाडा में। मैं जो लोग हाजिर होंगे उनके लिए भी, जो अपने वक्त की तंगी से नहीं आ सकेंगे, उनके लिए भी महबूब इलाही की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन सब को दोनों जहान की नेमतों से, बरकतों से, रहमतों से फैज़याब करे, और उन सब को, घरों को, रोज़गार को, सीनों को नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनव्वर फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन। सैयद अज़ीज़ निज़ामी साहब सजादा नशीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से तशरीफ़ लाए हैं। उर्स है जनाब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का 13 मार्च बाद नमाज असर इस्लामिक फोरम ऑफ कनाडा पे। आपसे दरख्वास्त है कि पहुँचिएगा और तमाम अपनी फैमिलीज़ के साथ पहुँचिएगा। बहुत खूबसूरत रूहानी महफिल होगी। सर आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। विल टेक सम कमर्शियल। फी अमानुल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। साहब बॉस्टन कबाब का भी नाम लीजिएगा, क्योंकि जो अगला प्रोग्राम है मैं उसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर भी नहीं करना चाहती, और उसमें क्योंकि वो प्रोग्राम आई गारंटी एंड आई प्रॉमिस इट कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन चेंज माई लाइफ। मगर मैं यकीनन क्विकली बॉस्टन कबाब का तज़किरा करना चाहती हूँ। मिसिसागा में बॉस्टन कबाब, एवरीथिंग अंडर $10। आपने कबाब लेने हैं, आपने टिक्काज़ वगैरह लेने हैं, रिब्स लेने हैं, स्टेक लेनी है, या चपली कबाब लेना चाहते हैं, एवरीथिंग विद नान, सैलड एंड चटनी वगैरह के। इट्स वेरी डिलीशियस, इट्स वेरी हेल्थी। बॉस्टन कबाब 9052328881 232 8881। ज़िंदगी में खाना तो बहुत ज़रूरी है। यकीनन आपसे रिक्वेस्ट है कि बॉस्टन कबाब पे पहुंच जाइएगा। और अगर आप एक और जिक्र करना चाहती हूँ सुखमनी होम्योपैथिक क्लिनिक का, सुखमनी होम्योपैथिक, जिसमें आप होम्योपैथिक मेडिसिन अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ जारी रखते हैं। डॉक्टर नगमी यहाँ पर मौजूद होती हैं। वो नहीं जो हाथों को जो ख़ारिश की जो तकलीफ़ हो जाती है जिस्म में फिर होती है, और फिर बाज़ इट बिकम्स कंटेजियस के दूसरे बच्चों को होती है, पेरेंट्स को हो सकती है, एक जैसा टॉवल इस्तेमाल करने से, एक सोप इस्तेमाल करने से। तो सुखमनी होम्योपैथिक के पास जाइएगा, आप देखिएगा, उनके टेस्टिमोनियल्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। एंड यकीनन एक दफ़ा डॉक्टर नगमी को कॉल ज़रूर कर लीजिए। 4165227777 52277 522-77-77 उनका नंबर है। वी आर ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय गॉड ब्लेस यू किसकी तरफ से स्प्रिंग स्पेशल आ रहे हैं अकाल ऑप्टिकल पे 719 सेंट्रल पार्क वे वेस्ट पे। अकाल ऑप्टिकल आस्क फॉर द हाई डेफिनेशन प्रोग्रेसिव डिजिटल लेंसेज। वो कहते हैं $200 ऑफ एनी पेयर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फ्रेम्स एंड डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज पे $200 की छूट मिल सकती है। सिंगल विजन 99 में, किड्स ग्लासेस 99 में। सुपर डील्स यहाँ पर मौजूद हैं। कॉल कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। 10% ऑफ होगा न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस फॉर द सीनियर
ایئرز, آئی ایگزام بائی ایکسپیرینس ڈاکٹر, اور بے شمار جو پرسکرپشن فریمز ہیں 80% تک آپ کو آف ملے گا. اور یہ ہے کون سا؟ اکال آپٹیکل. ویسے تو چپے چپے پہ ان کا کلینکس ہیں. اکال آپٹیکل 719 سینٹرل پارک وے ویسٹ پہ پہنچیے گا. 9059492520 94925220. وی آر آلسو اسپانسرڈ بائی برانڈفورڈ کنونشن سینٹر. شادی بیاہ, منگنی, برتھ ڈے پارٹی, بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ ہال بنائے ہیں. اندر کا فکسچرز, لائٹ فکسچرز بہت زبردست ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے, کوئی مہندی ہے, برتھ ڈے پارٹی ہے, کوئی عقیقہ وغیرہ ہے, کوئی کسی قسم کا کارپوریٹ ایونٹ ہے, یا یو نو واٹ جسٹ گیٹ ٹوگیدر ہے, تو یاد رکھیے گا برانڈفورڈ کنونشن سینٹر. 9057991500 7661500 905-7661500 ان کا نمبر ہے. اس سلاٹ کی جو اگلی ایک اور پیغام ہے, ایکسس فیزیوز کی طرف سے. ایکسس فیزیو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مساج وغیرہ کروانا چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاؤں میں کوئی کونز وغیرہ ہیں, یا اگر آپ کی کمر میں بہت تکلیف رہتی ہے, تو آپ ایکسس فیزیو سے ایک بار رابطہ کیجیے گا. تمام انشورنسز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایکسیڈنٹ کلیمز کے سلسلے میں اگر ہے تو بھی آپ کی ایکسرسائزز اینڈ فیزیوز, بعضوں کا جاب سے آپ کو یہ بینیفٹس ہوتے ہیں. آپ ایکسس فیزیو مسیساگا میں لوکیٹڈ ہے, ایرنل ٹاؤن سینٹر پہ. 9056079952 6079952. اور میاں سپر مارکیٹ کہتے ہیں مارچ بریک بلو آؤٹ سیل. آپ بتائیں, مارچ بریک سردیوں میں, یہ جو مارچ کی بریک ہے وہ کہتے ہیں مارچ بریک بلو آؤٹ سیل ہے, جس میں آپ بچوں کو جنجر کھلائیے گا, آپ بچوں کو گالے کھلائیے گا. اس کے علاوہ ٹماٹروں سے بالکل صاحب آپ وہ تو بنا کے کھلا سکتے ہیں. یس, اچھی کڑھائیاں تو بنا کے کھلا سکتے ہیں. ٹماٹر بالکل, دس از اونلی میاں سپر مارکیٹ جو کہ 89 سینٹس پر پاؤنڈ دے سکتا ہے ٹماٹرز. اس کے علاوہ گاجریں, یس نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لال گاجریں, وہ جو پاکستان والی تھی نا, وہ والی گاجریں ملتی ہیں. ویسے انسان کی زندگی کو بھی چین نہیں ہے. مجھے یاد پاکستان میں جب ہوتے تھے, میں اور مظفر خاص طور پہ منڈی جاتے تھے یہ ہلکے رنگ کی گاجریں لینے کے لیے, تو کبھی آیا کرتی تھی. میرے اسٹوڈنٹ حافظ طارق, تم سن رہے ہو, تم لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے گا, چائنیز سوپ بنانے کے لیے میں مظفر جا کے یہ والی گاجریں لاتے تھے. مگر اب جب ملک سے دور آئی ہوں تو اپنے ملک کی گاجریں بہت یاد آتی ہیں. ان کا گجریلا بہت مزے کا ہوتا تھا. میاں سپر مارکیٹ پہ پہنچ جائیے گا, میاں سپر مارکیٹ. ایک اور وہ کہتے ہیں کہ سیمسنگ ماڈلز اویلیبل ایٹ لو پرائسز. آپ فون اگر لینا چاہتے ہیں, سیمسنگ کے فون بھی آپ کو یہاں سے ملیں گے. 5 لوکیشنز ہیں میاں سپر مارکیٹ کی. 905866 میاں 866 میاں. ہوں میں نال گل کرنی ہاں, میں بالکل اس گل نوں جڑا اے والا سیگمنٹ ہے, آئی تھینک آل مائی اسپانسرز جن کے تعاون سے اگر میں 1.5 گھنٹہ بھی اب وداؤٹ کمرشل جاؤں تو آئی کین گو وداؤٹ کمرشل, اینڈ بیہائنڈ دوز 1 and 1.5 hour will be our sponsors. بہت شکریہ ان تمام اسپانسرز کا. اینڈ اٹ ڈزنٹ, اس میں حالانکہ ڈاکٹر صاحب اپنے جب لیکچرز دینے کے لیے جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹلی اپنی ان کی فیس ہوتی ہوگی. ہلری کلنٹن لیکچر دینے جاتی ہیں, پرویز مشرف لیکچر دینے جاتے ہیں, دے آل چارج. مگر اٹس سو نائس اینڈ کائنڈ آف ڈاکٹر عمران یوسف جو ہیں پاکستان کے ہر ٹیلی ویژن پہ آپ ان کے پروگرامز دیکھتے بھی ہیں, آپ ان کو سنتے بھی ہیں, ان کی مفید باتوں کو بھی آپ سنتے ہیں جو کہ ہماری شخصیت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں, وہ کہتے ہیں نا اگر آپ ایبزارب کرنا چاہیں تو یو کین ایبزارب اینڈ یو کین چینج یور لائف, یو کین چینج یور ایٹیٹیوڈ. ڈاکٹر عمران یوسف ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بھی بڑی شاباش ہے جب تھوڑی دیر کے لیے آئے. دس از ہز لو فار دا پیپل, دس از ہز لو فار دا کمیونٹی, اینڈ دس از ہز لو فار دی ہیومینٹی. کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک نشست پہ جتنے لوگ پروگرام سن رہے ہیں میں ان سے گفتگو کر سکوں. ڈاکٹر عمران یوسف ہمارے ساتھ ہیں. ان کی آپ کو میں ویب سائٹ دے دیتی ہوں, www.transformation.com.pk. transformation and how can you change your personality, how can. ڈاکٹر صاحب ویلکم اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صدق اللہ العظیم. ساز و آواز کے تمام سامعین کو محترم معتبر
پیار کرنے والے سامعین کو پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر عمران کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ساتھ نشست کرنے سے ہی, اینڈ آئی بلیو دیز میگنیٹک فورسز ہمارے ارد گرد یقیناً ہلکا ہوتا ہے. آپ یقین کیجیے گا, ہیونگ یو سٹنگ ہیئر آئی فیل دیٹ انرجی ان مائی باڈی. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس گنہگار اس طالب علم کو آپ نے اس مقام پہ بلایا اور لوگوں کو بات کرنے کا مجھ کو موقع ملا. آپ نے شروع کے اندر کچھ کوٹس پڑھے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ کیا ہم دوسرے دین کی یا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کی کوئی بات پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دانائی کی ہر کھوئی ہوئی بات مومن کی میراث ہے. تو یہ ہمارے پر لازم ہے کہ ہم علم حاصل کریں, اور ہر بہتر علم جو فلاح کے لیے, حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے اس علم سے جو علم نافع نہ ہو. تو علم حاصل کرنا وہ جس سے نفع ہو, اور علم حاصل کرنا وہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچایا جا سکے. خیر الناس من ینفع الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. بہت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت کو, ہماری زندگی کو, ہمارے علم کو, ہماری تمام ان صلاحیتوں کو اس کام کے لیے وقف رکھے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچا سکیں. آمین سم آمین. عمران یوسف, ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان کے تمام ٹیلی ویژنس پہ, تمام میڈیا کے پر موجود ہوتے ہیں, اینڈ یور پریزنس, do you think, and I'm a strong believer کہ we cannot change 100% people, but still do you think that you could change some of the people or their attitude? دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو تبدیل کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو, تم کو صرف اور صرف پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور ایک جگہ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ تمہیں داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے. اگر ایک انسان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ دوسرے انسان کو تبدیل کر سکے, تو پھر حضرت ابراہیم کا باپ بھی مسلمان ہوتا, حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی مسلمان ہوتا, حضرت نوح کا بیٹا بھی مسلمان ہوتا, حضرت لوط کی بیوی بھی مسلمان ہوتی. انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے عارفہ بہن کہ کسی دوسرے انسان کو تبدیل کر سکے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر پرابلم اسی لیے آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی بھی ہوتی ہے, وہ باپ اپنے بیٹے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے, شوہر اپنی بیوی کو, بیوی اپنے شوہر کو, انسان کو تبدیل کرنا چاہتا ہے, جبکہ یہ معلوم نہیں اس کو معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلاحیت ہی نہیں دی ہے. تو میرے جیسا یہ گناہ گار آدمی یہ کیسے گمان کر سکتا ہے کہ میرے کسی بھی کہنے سے, چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں, جب میں لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں یا دنیا بھر میں یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی تبدیل ہو گیا ہو. اگر کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام کا اس میں دخل ہوگا, اس ناچیز کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا. ڈاکٹر عمران یوسف. اور ڈاکٹر صاحب میں خدا گواہ ہے, اور یہ بھی نہیں کہ میں نے کوئی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لسٹرز کو موقع دیا. تھوڑا سا آپ کوئی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, میں یقیناً آپ کے سبجیکٹ کا تعارف ضرور چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب کا احسان عظیم ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ٹائم دیا, اینڈ آئی پرامس اینڈ آئی گارنٹی, میں نے بالکل جوہاوز وٹنس کی یہ بک ایک ہے جو میرے پاس آیا کرتی ہوتی ہے اویک کے نام سے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ہی یہ تھا کہ ایٹیٹیوڈ میکس اے ڈفرنس, اور ہمارے رویے میں تبدیلی ہماری ڈیسٹنی کو چینج کر سکتی ہے, مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رویے میں تبدیلی کیسے لے کے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا تعارف کرا دیجیے گا, یہ سائیکیاٹرک او پی ڈی, ہپنوتھیراپی, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو پروناؤنس ہپنوتھیراپی. واٹ از دس ہپنوتھیراپی؟ جی عارفہ جی, جو میڈیکل انٹروینشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دوائی جو ہم اپنی اورل لے رہے ہوں یا انجیکٹ کر رہے ہوں, اس وقت ماڈرن سائنس جہاں تک پہنچی ہے تو صرف 15% بیماریاں جو ہے وہ میڈیکل سائنس دوائی کے ذریعے کیور کر پا رہی ہے. صحیح. تو آج کی اس ترقی یافتہ دور میں بھی اگر صرف 15% علاج دوائی سے ہو رہا ہے تو باقی 85% علاج کس چیز سے ہو رہا ہے؟ اس کے اندر اس کا مطلب یہ اینٹی تھیراپیز اور الٹرنیٹیو تھیراپیز موجود ہیں جس سے انسان شروع سے شفا یاب ہوتا چلا آ رہا ہے. صحیح. ایک زمانہ تھا کہ اللہ کے کوئی بزرگ کسی سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے, دعا پڑھ کے شفا ہو جاتی اور شفا ہو جاتی. تو انسان جو ہے اس کا جو بلیف ہے وہ چینج کرتا ہے. بائبل کے اندر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت السلام کو یہ ایسا معجزہ دیا تھا کہ آپ ہاتھ لگاتے تھے اور شفا ہو جاتی تھی. تو ایک خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں, اور انہوں نے جب شفا طلب کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا یہ یقین کہ میں اللہ کا بندہ, جب تجھ کو ہاتھ لگاؤں گا تو تجھے شفا ہو جائے گی,
تو یہ جو شفا ہے یہ اس یقین میں ہے. اچھا یہ یقین آتا کہاں سے؟ یہ یقین ہمارے اندر سے آتا ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ مٹی کھا کے صحیح ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ساری دنیا کی دوائیاں کھا کے صحیح نہیں ہوتے ہیں. تو یہ جو یقین ہے یہ ہمارے لاشعور کے اندر ہے. یہ جو یقین ہے یہ اس خوف سے آزاد ہے جو اندر سے آتا ہے. ہپنو تھراپی ایک ایسا فاسٹسٹ تھراپی کا طریقہ ہے جو انسان کے لاشعور میں ڈائریکٹ جاتا ہے, جو وہاں سے جا کے اس سارے ڈیٹا کو جو اس جب سے موجود ہے, جب سے وہ ماں کے پیٹ میں تھا, وہاں سے اس ڈیٹا کو نکالتا ہے, اس کے خوف دور کرتا ہے, اس کے اعصابی نظام کو مضبوط کرتا ہے, اس کی قوت مدافعت کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے, اور انسان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ کینسر جیسی ڈیزیز سے اور ایسے ڈیزیز سے وہ فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس کی سپورٹ سے انسان کو شفا جلدی حاصل ہو جاتی ہے. تو ہپنو تھراپی اس لیے فاسٹسٹ جو ہے وہ طریقہ کار ہے انسان کی ہیلنگ کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا نالج سے فائدہ لیتے ہیں. ابھی دو باتوں کو آپ نے کہا نا کہ انسان کا اعتقاد ہے کسی چیز کے اوپر. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک امام تھے, کوئی مولوی صاحب تھے, انہوں نے ایک شخص کو, اور میرا ذاتی طور پہ بلیو ہے سورہ آیت الکرسی پہ بہت زیادہ, تو اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھو, تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہوگا, تم نیت سے پڑھو, تم دریا کو بھی پار کرو تو دریا بھی پار کر سکتے. کہتے ہیں وہاں کے ایک شخص تھا, اس کو دریا پار کر کے جانا پڑتا تھا, اور میں اعتقاد کی بات کر رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ دریا پار کر گیا آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے, ٹھیک. تو اگلے دن وہ مولوی صاحب کے پاس آیا, اس نے کہا بھئی آپ نے تو بہت بڑی چیز مجھے بتا دی, میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میں نے تو وہ پانی کو پار کر لیا. اب مولوی صاحب کو خود بھی اس بات پہ یقین نہیں تھا. اگلے دن مولوی صاحب نے ڈرتے ڈرتے سوچا کہ میں بھی اگر یہ گیا بھی دریا پار کر کے واپس بھی آ گیا آیت الکرسی کی, میں بھی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے پہلا ہی پاؤں ڈالا تو ڈوب گئے, ٹھیک ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ ہے علاج کی بات. میرے اپنے سر میں درد رہا کرتی تھی. ہم آپ کو پتہ ہے اسٹوڈیو میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو بلقیس میرے ساتھ تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ عارفہ جی یہ دعا پڑھیں. میں نے صرف یقین کے ساتھ پڑھی, الحمدللہ میرے جب سر میں درد ہوتی ہے میرے سر کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ آپ کی بات کہ اعتقاد اور پھر ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے کہ میں نے اس کو کس اعتقاد سے, کس نیت سے اس چیز کو پڑھا. دیکھیں بالکل صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ مجھ کو میرے ناموں سے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا نام لے کے, آیت الکرسی ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے ہے, ہم پڑھیں اور اس کے بعد ہم اس کو دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شفا نہ دے, کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, انسان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے, دوائی میں بھی شفا نہیں ہے. انسان کو یہ لازم ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے دوا کا علاج کرے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور شفا کے لیے جو ہے وہ دعا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور دیکھیں کیا حسن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کا بھی. وہ کہتا ہے جب وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور ترجمہ یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. یعنی ہم اللہ کو یہ کمپلین نہیں کر سکتے کہ تو نے مجھے بیمار کیا ہے, ہم اپنے آپ کو بلیم کریں گے, بیمار تو میں خود ہوا ہوں اپنی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن شفا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شفا دیتے ہیں. تو انسان کو بلیمنگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آج کل کے دور میں, آج ہی جیسے میں نے پروگرام شروع کیا آپ کے انٹروڈکشن میں, ڈاکٹر عمران یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں غلط تو نہیں کچھ کہہ رہی ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کس ٹیلی ویژن پہ آپ ہوتے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی پاکستان میں ایسا کوئی ٹی وی چینل ہے جہاں پہ میں نہیں گیا ہوں ماشاءاللہ. اور موسٹلی صبح کے مارننگ شوز میں دو وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہوں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ لائیو ہوتا ہے جی, اور میں ریکارڈنگ سے تھوڑا سا جو ہے وہ کیونکہ وقت بہت لگتا ہے, ریکارڈنگ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. صحیح. لائیو میں یہ ہوتا ہے کہ لائیو کالس ہوتی ہیں, میں لوگوں کے لائیو جوابات جو ہے وہ دے سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بہنیں جو پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ ان کا ابھی بھی اتنا ایکسیس نہیں ہے, کیونکہ ابھی بھی ہمارے ورکنگ لیڈیز جو ہے وہ کم ہیں, تو وہ گھر پہ اور پھر وہ اپنے آپ کو کسی ڈیولپمنٹ کے لیے باہر نہیں جا سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں کیونکہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر بلیو کرتا ہوں, میں اپنی خواتین کے احترام کے اوپر بلیو کرتا ہوں. تو وہ ایک ایسا میڈیا ہے, صبح کا جو پروگرامز ہوتے ہیں لائیو, تمام خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, زیادہ تر بڑی تعداد خواتین کی ہوتی ہے, اور ان کے بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو کچھ سلوشن ان کو مل جاتا ہے. تو اس لیے تقریباً تمام ہی چینلز کے اوپر عارفہ جی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا احسان ہے, ہم کینیڈا میں تھے 15 سال, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں وہ دیا جو آدمی کوئی سوچ کے یہاں پہ آتا ہے, کرم رکھے ہمیشہ. لیکن بس مطاف کے اندر ایک دفعہ سجدے میں سر رکھا اور مانگنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نکل رہی تھی, لیکن کچھ تھا نہیں مانگنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی اتنی کہ ہم خرچ نہیں کر سکتے اپنی ضرورت سے زیادہ.
صحت دی. الحمدللہ آپ میرے بیٹے سے مل چکے ہیں, ماشاءاللہ. 22 سال کا میرا بیٹا ہے, میں اس سے چھوٹا نظر آتا ہوں. ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی, دولت دی, تعلیم دی, PhD تک تعلیم حاصل کری. سیکنڈ PhD ابھی میں کر رہا ہوں. اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں دنیا کی پڑھاتا ہوں, لیکچرز دیتا ہوں. کراچی یونیورسٹی میں PhDs کو پڑھاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بھی دیا, تعلیم بھی دی, صحت دی, اولاد دی, بیٹا دیا, بیٹی دی, فرما بردار اولاد دی. اس کے بعد وفاشار بیوی دی, بہترین جس نے ہم کو بنایا, یعنی میرے بیٹا بیٹی جس پہ ہم صحیح ٹریک پہ میری بیوی کی وجہ سے ہیں, جو میری بہترین دوست بھی ہے. تو ایک انسان کیا مانگ سکتا ہے؟ دولت مانگ سکتا ہے, صحت مانگ سکتا ہے, تعلیم مانگ سکتا ہے, شہرت مانگ سکتا ہے. پچھلے سال پاکستان کے اندر جب مجھے ستارہ امتیاز دیا گیا تو صدر مملکت صاحب 23 مارچ کو میرا ہاتھ ہلاتے ہوئے, اور باقی لوگوں نے پوچھا کیا پوچھ رہے تھے, تو کہہ لگے 50 سال لوگ کام کرتے ہیں اس فیلڈ میں تو ستارہ امتیاز تک پہنچتے ہیں, تم تو خود 50 سال کے نہیں. یہ بتاؤ کہ یہاں تک کیسے پہنچے ہو. اسی طرح دنیا بھر کے, ابھی جب پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے نیو یارک بلایا گیا تھا. بالکل جی. تو نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی نے جو ہے وہ مجھ کو وہاں پہ ایوارڈ دیا, اور ان کے سینیٹر اور ممبر آف پارلیمنٹ آئے. تو اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا. یعنی ایک انسان کیا مانگ سکتا ہے؟ میں تو صرف یہ سوچتا ہوں کہ ایک انسان کیا مانگ سکتا ہے سوائے ایک ایمان کی سلامتی کے, کچھ نہیں تھا. اور دوسری بات ایک آنکھ کھولنے کے لیے میرے لیے تھا کہ جب اللہ ایسا میرے جیسے گناہ گار نے, ایسے میرے جیسے ناچیز نے ایسا کیا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر لحاظ سے احسانوں کے اوپر جو ہے اتار. ہم اکثر قرآن جو ہے نماز میں پڑھتے ہیں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے تمہاری ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا. مجھے اس وقت ایک خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میرا حساب لے لیا تو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا, میں نے کیا دیا, میں نے کیا کیا, میں نے کیا کیا. پھر بس یہ تھا کہ یہ تھا دل کے اندر کہ نہیں, پاکستان واپس جانا چاہیے. حالانکہ سب لوگ کہتے تھے کہ جی آپ پاکستان اس وقت کیوں جا رہے ہو جب وہاں پہ 365 دن میں 1000 دھماکے ہوتے تھے. لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے پاکستان واپس جانا ہے. میں نے وہاں پہ جو بھی میری حیثیت تھی اس حساب سے میں نے ایک ہاسپٹل بنایا, اس کے اندر ڈائلسس سینٹر بنایا. میں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا, میں نے فوڈ پروگرام جو ہے وہ میں نے سلسلہ شروع کیا. میں نے الحمدللہ کاروبار کو اپنی وسعت دی وہاں پہ, جس سے روزگار جو ہے وہ پرووائڈ جو ہے وہ کرنا شروع کیا. اور اب یہ سفر جو ہے وہ, یعنی اب آخرت کا ایک مسافر ہوں. لیکن میں جیسے آپ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پورے قرآن کے اندر اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے. اللہ نے رسول بھیجا رحمت للعالمین کہہ کے بھیجا. تو پھر یہ خیال ضرور تھا کہ جی میری جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ مختص نہیں ہے کسی ایک خاص طبقے کے لیے, خاص طبقے کے لیے. تو اس لیے دنیا کے اندر تبدیلی کے لیے جو بھی لوگ مجھے بلاتے ہیں اور میں جاتا ہوں, ابھی آپ نے پروگرام کے اندر یہ کہا تھا کہ شاید میں چارج کرتا ہوں گا, میری ہر سروس ایبسلیوٹلی فری ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں اپنی پانی کی بوتل آپ کے ابھی اپنے ساتھ ہی لے کے آیا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جو آپ رشیا میں بھی لیکچر دے کے آئے ہیں, سب صرف آرگنائزر سے یہ کہتا ہوں کہ جی اگر آپ کو مجھے بلانا ہے, اور وہ جو میرے پروگرامس ہیں وہ $200-2,500 پر پرسن سے کم کے پروگرامس نہیں ہوتے پر ڈے کے. اتنے مہنگے پروگرامس میں جو ہے وہ ٹرین کراتا ہوں. لیکن میں ان کو صرف یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ کا جو پروسیڈ آنے والا ہے یہ سب چیریٹی میں جائے گا, کیونکہ میں آپ کو کوئی پیسہ چارج نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو ایئر ٹکٹ ہوتے کچھ چارج نہیں کر رہا ہوں. میں صرف اور صرف آپ یہ سارا چیریٹی میں جائے گا. اور چیریٹی بھی میری نہیں, جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اپنے علاقے کی چیریٹی ہے, جو بھی آپ کی چیریٹی ہے. یعنی شرط یہ ہے کہ وہ چیریٹی میں جائے. پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, یہ جو اٹینڈ کرتے ہیں ان کی $1,000, $1,500, $2,000 ٹکٹ ہوتی ہے, اینڈ دا ہول منی گوز ٹو دا چیریٹیز whoever they want to. جو بھی ہے وہ چیریٹی میں جائے گا. میری ہر جگہ ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ میں پوری دنیا کے اندر جاتا ہوں. آلموسٹ 2016 میرا ٹوٹلی بک ہو چکا ہے. 2017 کی اپڈیٹس جو ہے وہ میں دے رہا ہوں. اور لیکن میری صرف ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ آپ چیریٹی کے اندر جو ہے وہ دیں گے. پروسیڈز اپنے ایکسپینسز مائنس کر لیجیے, مجھے کوئی ابھی بھی آپ رشیا سے لیکچرز دیتے ہیں؟ میں رشیا سے میں ٹریننگ کرا کے آیا ہوں, پولینڈ میں ٹریننگ کرا کے آیا ہوں. ابھی میں یہاں پہ جو ہے وہ پہنچا 2 دن کے لیے اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے. کل میں اسلامیہ کینیڈا کے اندر صبح ٹیچرس ٹریننگ کراؤں گا, تھوڑا سا خطاب جو ہے وہ کروں گا, شام کو جو ہے وہ میں اپنی فلائٹ لوں گا اور دین آئی ول گو بیک ٹو پاکستان. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات کہی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ ہر لمحہ سیکھتا ہے. یعنی آپ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو وقف کیا ہوا ہے, اینڈ آپ راہ للہ کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا, اس لیے میں تو احسان مند تھی آپ کی کہ آپ نے ہمیں وداؤٹ اینی چارجز ٹائم دے دیا. میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے میری آواز کو ان لوگوں تک پہنچایا جو میری آواز سن کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا سکتے. میں ایک بات بتا دوں, کینیڈا کے اندر امیگریشن کنٹری, میں خالی ہاتھ آیا تھا, میں ٹوٹل خالی ہاتھ آیا تھا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ جو احسان کیا ہوا ہے, جو ہزاروں لوگوں کو میں نے وہاں پہ روزگار کریٹ کیا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میں خالی ہاتھ کینیڈا میں آیا تھا, اور یہ ایسا بہترین ملک ہے کہ یہاں پہ اگر آپ واقعی محنت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو حساب سے اپنی توقعات کو رکھتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان جب توقعات رکھے تو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اپنی توقعات رکھے.
صلاحیتیں میری نہ ہو, توقعات میری بہت اونچی اونچی ہوں, تو پھر ظاہر مایوسی کی انسان جو ہے وہ باتیں کرتا ہے. یہ ملک جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ دیتا ہے اگر آپ رائٹ ٹریک کے اوپر رہتے ہیں, کنسسٹنٹ آپ جو ہے وہ رہتے ہیں. بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ جاری رکھیں, آپ تو میرا خیال ہے جو بھی بات کریں, ابھی آپ نے جو بات کہی میں نے بتایا نا, میں نے کل ہی اس کو پڑھا ہے. میں وہی اس وقت ابھی جو آپ نے شروع کے ٹی وی اپنے پروگرام کے اندر جو شروع میں جو 3 خبروں کا بھی بات کہی تھی, ہماری تو ساری فیلڈ اسی کے اندر ہی ہے, ظاہر ہے ہم لوگ ماہر نفسیات ہیں. انسان اس وقت جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ شکار ہے وہ اعصابی دباؤ کا ہے, جس کو ہم ڈپریشن کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں. کہ ہر بیماری کی جڑ, جو بھی اس وقت میڈیکل بیماری آپ کے پاس آتی ہے جو کہ میجر کازز آف جو ہے وہ ڈیتھ ہے, جس کے اندر ہائپر ٹینشن ہے, ہائی بلڈ پریشر جس کی بات ہو رہی ہے, ڈائبٹیز ہے, اس سب کے پیچھے جو ایک میجر کاز آتا ہے وہ اسٹریس ہے, وہ دباؤ ہے. بچوں کی جو تعلیم کا پرابلم آ رہا ہے جو وہ بھی کیا ہے, وہ اسٹریس ہے. ہماری جو مینٹل بیماریاں ہیں, ذہنی بیماریاں جو کہ بے حساب جو ہے وہ قسمیں ہیں, اس کے پیچھے بھی کیا ہے, ہم نے کیا کیا, ہم اپنے دین سے ہٹ گئے, ہم اپنے فطرت سے ہٹ گئے, فطرت کے اصولوں سے اٹھ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اگر کسی انسان کو روحانیت چاہیے تو روحانیت کی تو بہت سمپل اگزامپل ہے کہ آپ کا اپنے اللہ سے تعلق کیا ہے. روحانیت کی تو بہت چھوٹی سی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے کہ آپ کے اپنے اللہ سے تعلق کیا ہے. یعنی اگر جلوت میں اللہ نظر آتا ہے, کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں اس سے سیدھا سا یہ ہے. اچھا, اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم کیسے کرنا ہے, تو پھر جلوت میں مصطفیٰ کو دیکھو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھو, ان کی زندگی کے اندر دیکھو. آسان ترین ہمارا دین ہے, آسان ترین ہمارے جو ہے وہ اسٹیپس ہیں. خود ہم نے کچھ کمپلیکیٹڈ بنا لیا, ہم نے اپنے مذہب کو بھی کمپلیکیٹ بنا لیا, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا, ظاہر ہے ہم روحانی طور پر بھی دباؤ میں آ گئے. ہم نے اتنی یعنی اللہ کی نے آسان بنایا, ہم نے اس کو مشکل بنا لیا, تو کیا ہوا, ہم بھی دباؤ میں آ گئے. تو ہم روحانی طور پر بھی دباؤ میں ہیں, ذہنی طور پر بھی دباؤ میں ہیں, جسمانی طور پر بھی جو ہے وہ دباؤ میں ہے. اسی دباؤ کی وجہ سے ہم اس طرح کی جو آپ نے نیوز بتائی, جو خودکشی کی طرف آ گئے ہیں, مار دھاڑ کی طرف آ گئے, چلتے پھرتے ٹائم بم بن گئے ہم. کسی نے کوئی ذرا سی بات کی تھی, ہم ایک دم بھڑک جاتے ہیں, آتش فشاں ہو گئے. ہاں, ہم کوئی ہاتھ لگ جاتا ہے. وجہ کیا ہے, ہم اپنی گنجائش سے زیادہ اپنے اوپر دباؤ لے رہے ہیں, اپنی گنجائش سے زیادہ. اور اپنے آپ کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمپیوٹر کی ایج کے ساتھ یا اسمارٹ فون کی ایج کے ساتھ, یا ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پروسیسر چلا سکتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گرائنڈر ہے جو مشکل سے 1 پاؤ دال گرائنڈ نہیں کر سکتا, اس کے اندر آپ کو بریکس دے دے کے چلانا پڑتا ہے, اس کے اندر آپ پورا بکرا ہڈی سمیت گرائنڈ کرنے کے چکر میں ہیں. تو آپ ادھر سوچیں کہ اس گرائنڈر کا کیا حال ہوگا. یہی ایگزیکٹلی ہمارے گرائنڈر کا حال ہو رہا ہے. ڈاکٹر عمران یوسف ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب وڈ یو الاؤ کہ ہم کالز لوگوں کی لے سکیں؟ سامعین میری ریکویسٹ ہے, اسٹوڈیو کا نمبر 4166201778. ہم ٹاپ آف دا آور لیتے ہیں, آپ کال کیجئے گا, اور یقیناً نہ اس میں میرا کوئی فائنینشیل گین ہے, نہ ڈاکٹر صاحب کا فائنینشیل گین ہے. یس, میں احسان مند ہوں, اور خدا گواہ ہے میں احسان مند ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے لسنرز کے لیے ٹائم نکالا. 100% نہیں, مگر اگر کسی 2 لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے, دیٹ ول میک دی پروگرام سکسیزفل. کوئی آپ کا سوال ہو, کوئی بات ہو, کوئی آپ کا کنسرن ہو, آپ کال کر کے ڈاکٹر عمران یوسف سے خود بات کر سکتے ہیں, آپ کے اپنے شہر ٹورنٹو میں اور آپ کے اپنے چینل 770 پہ. ول ٹیک ٹاپ آف دا آور اینڈ کم بیک. جی سامعین, ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ ہمارے تمام سپانسرز کا جس پروگرام کے پیچھے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر عمران میرے ساتھ ہیں, ڈاکٹر عمران یوسف. اور عمران یوسف صاحب, میں بات کر رہی تھی ایٹیٹیوڈ کی, اور ڈاکٹر عمران یوسف ٹرانسفارمیشن یہاں پہ کینیڈا میں بھی لیکچر دیتے ہیں. سروسز ان کی ہیں سائیکیاٹرک OPD. ڈاکٹر صاحب وڈ یو پلیز تھوڑی شیڈ سم لائٹ آن سائیکیاٹرک OPD. بہت سارے کالرز بھی ہیں عارفہ جی, کالرز بالکل صاحب, کالرز یو آر مور دین ویلکم. اینڈ آنیسٹ ٹو گاڈ کہتے ہیں نا, ایک ہیرا ہمارے آفس میں آ کے موجود ہے ہمارے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں نا کہ سیکھنا, سمجھ لینا دیٹس ضروری ہے کہ آپ اپنا سوال پوچھ کے اپنے سوال کا جواب لیجیے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے, بات ہو سکتی ہے؟ آپ ڈاکٹر صاحب آپ ہی بات کریں. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. میں نے ابھی عارفہ آپا کا پروگرام سن رہی تھی, تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. مجھے
एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स है। जी जी तो मुझे मतलब उसकी दवाइयाँ वगैरह भी खाती सब कुछ, लेकिन डॉक्टर मुझे कहते हैं कि इसके साथ कोई फिक्र है। जी जी मतलब क्या, कैसे ये फिक्र कैसे दूर हो और क्या है, थोड़ा सा इसका मुझे बताएं कि ये क्यों है ऐसा। मैं सेंसिटिव हूँ और फिक्र जो है वो मतलब बच्चों की है अपने, के यहाँ पे हैं, अकेले हैं, मतलब आपके क्योंकि पीछे बहन भाई माँ बाप उधर ही रह जाते हैं, इधर हम अकेले होते हैं। सिर्फ ये होती है फिक्र कि अपने हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, सही हो, इसके अलावा कोई और फिक्र नहीं है। लेकिन मैं ठीक क्यों नहीं हो रही? इसलिए सही नहीं हो रही बहन कि आपकी फ़िक्रात से बच्चे सही नहीं हो रहे, और आपकी फ़िक्रात से बच्चे और ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहे हैं। मुझे ये बताइए, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं हम इस दौर से गुजर चुके हैं। इन्हीं माहौल के अंदर बच्चों को पढ़ाया भी, मेरा बेटा माशाल्लाह यहाँ पढ़ भी रहा है। देखिए, आपकी फ़िक्र बजा है, हर माँ एक सेंसिटिव होती है अपने बच्चों के मामले में, लेकिन अगर आप ज़्यादा फ़िक्र उनकी करेंगी और एक स्पेस नहीं देंगी उनको भी और अपने आप को भी, तो फिर क्या होगा, उन पर भी दबाव है, और आपके अपने दबाव की वजह से आपने ऑलरेडी बताया कि आपकी सेहत जो है वो मुतासिर हो रही है, और ये अल्सर जो है वो आपको मालूम है कि ये अल्सर बन जाता है, और अल्सर बनने के बाद ये ज़ख़म आपके जो है वो बन जाएंगे। तो आप ये कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक तआला ने आपको यहाँ तक पहुँचा दी है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ जो अल्लाह ने आपको दिया है उस तरफ जो है वो अपनी तवज्जो जो है वो ज़्यादा दीजिए, शुक्र जो है वो ज़्यादा कीजिए, कुछ चीज़ें जाने दीजिए, बच्चों को कुछ शरारतें करने दीजिए, बच्चों को उस हिसाब से चलने दीजिए। जितना आप बच्चों के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, और उसकी वजह से फिर आपको मज़ीद जो है वो फ़िक्र होगी। बच्चों से उतनी ही तवक्कात रखिए जितने बच्चे अपनी सलाहियतों के हिसाब से कर सकते हैं। गैर ज़रूरी दबाव अपने ऊपर डालना और बच्चों पर डालना ना बच्चों के लिए बेहतर है, ना आपकी सेहत के लिए बेहतर। आपकी सेहत होगी तो बच्चों की ज़िंदगी और तालीम अच्छी होगी। मुझे थोड़ा सा बताएं कोई दुआ, कोई चीज़ के मैं गुनहगार आदमी, मैं आपको जो है वो दुआ क्या बताऊंगा। आप अपनी नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, जो हमारी छोटी दुआएं हैं, उठने की दुआएं हैं, बैठी, ये दीन तो मेरा इतना खूबसूरत है, खाना भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू कराता है। अल्लाह ताला रहमान रहीम है। जब अल्लाह तबारक व तआला के रहमान और रहीम को याद करते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर रहम फरमाता रहेगा, और हम लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ जो है वो पैदा करता रहेगा। मुझे एक और बात आपको बताऊं, मेरी जो इंडोस्कोपी वगैरह हुई उस वक्त भी मुझे जो एक खास फिक्र रहती है कि चूंकि यहाँ पे है कोई नहीं, सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, तीनों तो छोटे बच्चों हैं। का अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? यही फिक्र है कि अगर मैं आज मर जाऊं तो मेरे बच्चों का क्या अच्छा, होगा? मैं आपको बात बताऊं, यही रीजन ये है कि मेरी अम्मी की बहुत छोटी उम्र में मैं थी तब डेथ हुई, तो मुझे वो फिक्र रहती है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, मुझे ये फिक्र नहीं है कि आज मैं अगर दुनिया से चला जाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि जिस दिन मैं ये समझूंगा ना कि मैं पाल रहा हूँ अपने बच्चों को, उस दिन मुझे बहुत फिक्र है। जिस दिन मुझे ये पता है कि पालने वाला मैं नहीं हूँ, 8.5 अरब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला पाल रहा है, मेरे बच्चों को भी पाल लेगा, क्यों नहीं पालेगा? अल्लाह ताला इतना मेहरबान जब सब पे है तो मुझ पे भी होगा। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर लोगों के बच्चों के लिए कुछ कर जाऊंगा, अल्लाह तबारक व तआला मेरे बच्चों को ज़रूर पालेगा। अल्लाह तबारक व तआला दीन ये कब कह रहा है कि मैं मुसलमान के बच्चे को पालूंगा और मुझसे बाकी को नहीं पालूंगा? तो आप ये फ़िक्र मत कीजिए कि ये मेरे बच्चों का क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो पालने वाला है, उस पर छोड़ दीजिए। आप अपना दिन अपने हिसाब से गुजारिए, आज में ज़िंदा रहिए, कल खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। जिन्होंने आज अपना परेशान कर रखा है उनका कल कभी आता ही नहीं है, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। आज जो आपके पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया बहन आपका। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल ले लेते हैं। आप कॉल लीजिएगा, मैं फिर आपके इसी बात पे एक चीज़ शेयर करूंगी, मैं उसकी तरफ जी आप कॉल लीजिए डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। जी फरमाइए सर, क्या नाम है आपका? जी कामरान बात कर रहा हूँ। जी मुझे दरअसल एक सवाल डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहिए था कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा माशाल्लाह से ये भी वेल सेटल्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं भी यहाँ वेल सेटल्ड हूँ, लेकिन एक कुछ महीने से मेरी जो जॉब है उस सिलसिले से मेरे जहन में अजीब किस्म का एक जिसे कहते हैं ना खटका हो गया है कि मैं जो कमा रहा हूँ यहाँ पे वो हलाल नहीं है, क्योंकि मेरी जॉब है बैंक से रिलेटेड, और मेरा जो काम है वो लोगों को इंटरेस्ट वाली चीज़ें बेचना। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलिंग mortgages, I am selling line of credits, I am selling credit cards, I am selling stuff like that, right? So मैं तो क्या करूं, मेरे एक कश्मकश है मेरे जहन में कि देखिए अस्सलाम वालेकुम भाई, ये अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं जिसकी वजह से आप अपने जो भी आपकी जो है वो जॉब है उसके अंदर आप एक बेहतर अपनी ज़िंदगी गुजार पाए हैं। आप इसको स्विच कर सकते हैं। आप अब ये देखिए कि दुनिया के अंदर और ऐसे कौन से कारोबार हैं और ऐसी कौन सी सर्विसेज है जहाँ पे आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं। रोज़गार का वादा तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। इस दुनिया के अंदर हम सब के लिए हमारी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क मौजूद है।
آپ یہ دیکھیے کہ آپ سلولی اینڈ گریجولی کس طرح جو ہے وہ شفٹ ہو سکتے ہیں اس طرف جہاں پہ آپ کو یہ جو آپ کے خدشات ہیں یہ بھی ہو جائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں, اللہ تعالیٰ تبارک آپ کو اور رزق دے گا. بہت شکریہ سر. 4166201778 ہمارا فون نمبر ہے. کئی بہن بھائیوں نے فون کیے, ان کے کالز میں ایک 1 by 1 لیں گے ہم, تو آپ کال ٹرائی کرتے رہیں. 41662017 ہمارا فون نمبر ہے. السلام علیکم. ہیلو. جی ہاں جی, عارفہ بہن, باجد بھائی اور ڈاکٹر صاحب, آپ سبھی کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا نام گرمیت سنگھ دھیر ہے. میرا مذہب سکھ ہے, لیکن میں سبھی مذہبوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں. بہت خوب. اور دیکھیے, عارفہ بہن میرے بارے میں جانتی ہے, میں عارفہ بہن کے بارے میں بھی جانتا ہوں. جی بھائی. میری بہن پہلے بول رہی تھی کہ میرے بچے ہیں تو میں نہ رہوں. عارفہ بہن کی طرف دیکھیے, میری طرف دیکھیے. ہم نے جی رہے, میں 20 سال کا تھا, BA فائنل میں پڑھتا تھا. میں نے آپ کی اپنی سٹوری عارفہ بہن کو بتائی تھی کہ میرے فادر کی, میں پیچھے پنجاب لدھیانہ سے ہوں, میرے فادر کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی اور بڑا تھا سب سے. تو پھر میری چھوٹی بہن تھی. اس کے بعد میں نے ہمت نہیں ہاری, کچھ دن چلو ٹریجڈی ہوئی, لیکن اس کے اوپر اللہ کے اوپر چھوڑ دیا بھی, چلو ٹھیک, ان کی مرضی تھی. میرے فادر کی اتنی عمر تھی, وہ چلے گئے. اور اس کے بعد کینیڈا آیا, محنت کی, بہت محنت کی, بہن کی شادی کی, لیکن میں لائر تو نہیں بن سکا کیونکہ پڑھائی ٹوٹ گئی بیچ میں. لیکن پھر بھی جہاں کے پڑھنے کی کوشش کی, اس زمانے میں کوئی گورنمنٹ سے کوئی لون وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن یونیورسٹی آف واٹرلو میں ایڈمیشن بھی لی, لیکن پھر پڑھائی چھوڑ دی. لیکن آج جی رہے ہیں کیونکہ ہمت نہیں. میری بہن کبھی بھی چھوڑنی چاہیے. میں جو بہن پہلے بول رہی تھی, پازیٹیو سوچو, ہمیشہ آگے کا سوچو. بہت پیاری بات کہی آپ نے. پازیٹیو سوچو اور اوپر والے کی ذات پر, اس پر اپنا پورا یقین ہونا چاہیے. اللہ کو مانو, اور ہونا تو وہی ہے جو اس کو منظور ہے. تم نہیں ٹال سکتے, کوئی نہیں ٹال سکتا. بہت تو بعد انسان جیتا ہے, کچھ جانے والے چلے جاتے ہیں. عارفہ بہن کی طرف دیکھو, ان کے خاوند کی ڈیتھ ہوگی, اب یہ زندہ نہیں ہے. بہت شکریہ دھیر بھائی, بہت شکریہ. زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا, اور میں اس بہن کو اپنی زندگی کی مثال دیتی ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں, میں آپ یقین کیجئے گا کہ جب تک مظفر تھے میں کبھی زندگی میں پرس لے کے نہیں چلی تھی, اور میں نے کبھی زندگی میں بل پے نہیں کیا تھا. مظفر کے جانے کے بعد اراؤنڈ 6 months آئی کوڈ ناٹ گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس, کہ مجھے لگتا تھا میں بل کیسے پے کروں گی. میں نے شادی سے پہلے اپنی والدہ کے پہ ڈپینڈنٹ وقت گزارا, شادی کے بعد میں نے مظفر کے ساتھ ٹوٹل. اور آپ امیجن کیجئے گا, جس سال میں میرے ہسبینڈ گئے, جانے سے 4 دن پہلے گاڑی جس میں چلایا کرتی تھی, اس گاڑی کی ان کو نہیں پتہ تھا کہ میں نے ایسے چلے جانا. ہی نیور تھاٹ. 2 سال کے لیے وہ گاڑی کا ایک وہ کیا ایمیشن ٹیسٹ کرا کے ٹوکن لیا کرتے ہیں, اور گاڑی کا سارا کہ بھائی, اور مجھے پوچھا آ کے کہ تم نے گاڑی کی ہیٹ میں ڈفرینس نہیں محسوس کیا. میں کہا ابھی مجھے تو پتہ نہیں چلتا. آئی واز سو مچ ڈپینڈنٹ. میری سسٹر ان لا اسما باجی ابھی بھی یہاں پہ ہیں, تو ایک دفعہ وہ آئیں تو مجھے مشین سے پیسے نکلوانے پڑے, تو میرا کارڈ مشین نے ضبط کر لیا تھا. مجھے اتنا بھی علم نہیں تھا. یس آئی واز ورکنگ, اور میں اس آدمی کے سر کے اوپر دنیا جہان فتح کرتی پھرتی تھی, مگر آئی سروائیوڈ. اگر آج میری آنکھیں بند بھی ہو جاتی ہیں, آئی ول بی مور دین ہیپی. میری اکثر بہنیں مجھے کہتی ہیں محمد علی کا کیا بنے گا. میں نے کہا جو عارفہ کا بنا ہے محمد علی کا اس سے اچھا ہی بنے گا, اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. وہ ایک واقعہ بھی تو ہے نا کہ انہوں نے ایک دیوار بنائی, اور اس کے بعد حضرت ایک دیوار قرآن پاک کا واقعہ ہے, اور ایک جو بچہ پیدا ہوا تھا اور اس کی ماں کو مار دیا, اور اس بچے نے پھر بڑے ہو کے وہ میرا خیال ہے دوسری جنت بنائی تھی. وہ بچہ بہت بڑا سورہ کہف کے اندر پورا جو واقعہ موجود ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا واقعہ موجود ہے, وہ اسی طرف عارفہ جی جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ کر رہی تھی. اور جیسے ہی پہلے والی کال بھی آئی تھی اور ان کے اوپر بھی آئی تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ چلا رہے ہیں, میں والا چکر, ہاں کہ میں جو ہے وہ چلا رہا ہوں, یا میں اپنی, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت انسان کے اندر میں آ جاتی ہے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر عمران بات کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں عبدالحمید ہیملٹن سے بول رہا ہوں. میں اتفاق کر رہا تھا بہن کی بات پہ. تو میری بڑی بہن
4 ہفتے پہلے ان کے شوہر انتقال ہوئے جی جی اور 4 ہفتے کے بعد میری بڑی بہن کا بھی انتقال ہوا اور بچے ان کے چھوٹے. صحیح. آپ یقین کریں ابھی بس اللہ ہی کروا, اللہ ان کو دے رہا ہے نا, ہم تو جی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے روزی زیادہ دے دی ان کے اس سے, خدا کی قسم. اللہ کا احسان ہے, اللہ کا بچے احسان. ابھی کہتے ہیں کہ میں نے فون پہ بات کری لیکن میں رو گیا ہوں اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے ماموں ابو بھی گیا امی بھی گئی. تو میں نے کہا بیٹا اللہ ہے آپ لوگوں کا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی روزی دے دی کہ میں تصور نہیں کر سک رہا ہوں کہ جب میں ان کو بھیجتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں یار مجھے پاس اور پیسے بچ رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اللہ نے آپ کو جس مقام کے لیے, جس کام کے لیے مختص کر لیا, مخصوص کر لیا, اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے. بہت بہت اللہ کا بڑا احسان ہے سر, اس مولا کا جتنا شکر ادا کرے. بس میرا ایک چھوٹا سوال ہے. جی جی. میں نے کبھی جمعے میں مس کر جاتا ہوں. جی جی. کیونکہ میری جاب ابھی ایسی ہے کہ میں باہر ہوتا ہوں, وقت مشیگن یا شکاگو یا جہاں بھی مجھے موقع ملتا میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. جی جی. لوگ کہتے ہیں کہ 3 جمعے کے بعد آپ مطلب کہ آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا یا آپ بس عجیب سی باتیں کرتے تو مجھے اس کا جواب. اچھا دیکھیے, میں ایک گناہگار آدمی ہوں, میں نہ مفتی ہوں نہ میں اسلامک اسکالر ہوں, لیکن میں اچھی بات ہے اگر آپ کسی عالم دین سے یہ بات کریں, لیکن اس کی اس بات کی حکمت میں ویسے آپ کو بتا دوں. یہ ایک جو انسان جان بوجھ کے عادتاً جو ہے وہ مس کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نماز سے انکار کر رہا ہے. اور جمعے کی عبادت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن مختص کیے. جس طرح جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہفتے والا دن مختص کیا گیا, اتوار والا دن مختص کیا گیا عیسائیوں کے لیے, تو جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے مختص کیا گیا کہ آپ پورا جو دن ہفتے کام کرتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر عبادت کے لیے جانا ہے. اور یہ حسن دیکھیں کہ ہفتہ اتوار کو یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کام منع تھا, لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں رکھا گیا. ان کے لیے کیا گیا کہ نماز کے بعد جب تمہاری نماز مکمل ہو جائے تو واپس جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی اپنے کام پہ آپ واپس جا سکتے ہو. تو وہ لوگ جو جن کے پاس یہ موقع موجود ہے اور جان بوجھ کے مستقل ہر جمعے والے دن اس عبادت عظیم کو نہیں جا رہے ہیں, تو وہ انکار کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر دین سے آپ انکار ہوگا تو پھر کفر ہوگا, اور اگر آپ کفر کی طرف جائیں گے تو پھر تجدید کرنی پڑے گی, ظاہر دوبارہ آپ کو جو ہے وہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو اس بات کی حکمت کو سمجھیے. جو لوگ جان بوجھ کے, یعنی ان کو معلوم بھی ہے لیکن وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھنے جا رہے ہیں اور 3 جمعے نکل گئے, تو ان کو تجدید کرنی چاہیے. تجدید کا مطلب یہ کہ اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں میرا ایمان تو جو ہے وہ نہیں چلا جائے گا کیونکہ میں جان بوجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. جس طرف آپ جو ہے وہ بتا رہے ہیں وہ ایسا معاملہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو یہی بات کہوں گا, میں ایک گناہگار آدمی ہوں, میں مفتی نہیں ہوں, میں عالم دین نہیں ہوں. اس کی حکمت میں نے آپ کو جو ہے بتائی, فیصلہ پھر آپ جو ہے وہ خود کر سکتے ہیں. اور بھی کالرز ہمارے ساتھ ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا نام ندیم ہے, میں مسیساگا میں رہتا ہوں. جی ندیم صاحب, ایک آپ سے کوشچن پوچھنا تھا, یہ اس کے بارے میں پلیز مجھے شورٹ, آئی نو یو ہیو لمیٹڈ ٹائم. تو ایک میں نے گھر لیا تھا مارگیج پہ, تو کہیں یہ مجھے پلیز سمپلی سا مجھے بتا دیں کہ قرآن میں نے پڑھا سود کا کاروبار کرنے والا یہ سارا کچھ. جی جی. تو اس وجہ سے میرے حالات کافی, حالانکہ میری سیلری, آئی بین ورکنگ, آئی ہیو اے گڈ جاب اینڈ آل دیٹ, لیکن اس وقت سے میرے حالات بہت خراب ہونا شروع ہو گئے. تو مجھے بتا دیں مجھے کہ کوئی یہاں پہ ایک مولانا صاحب تھے, انہوں نے بولا کہ نہیں جی اگر آپ رہنے کے لیے ایک گھر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے, اگر آپ دوسرا کوئی لیتے ہیں انویسٹمنٹ پرپز کے لیے تو یہ پلیز اس کے بارے میں سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ مجھے دے دیں, تاکہ میں اگر واقعی یہ ہے صحیح نہیں ہے تو میں اس سے ابھی نکل جاؤں. دیکھیے میں نے آپ کو یہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جس نے بھی یہ بات کہی ہے میں ظاہر اس پر کوئی رائے جو ہے وہ نہیں دوں گا. میں ایک گناہگار کا میم طالب علم ہوں, اور یہ جو بات آپ نے کہی بڑی کھلی واضح ہے. قرآن پاک نے واضح کہہ دیا کہ سود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ ہے. اس میں کوئی اف دین بٹ وین وائی ہے نہیں. یہ بڑا اسٹریٹ بات ہے یہ. تو اس میں گنجائش جو ہے وہ نکالنا, انلیس یہ کہ جو کہ اسلامک بینکنگ کے طریقہ کار اب دنیا بھر میں آ رہے ہیں, بالکل بینک سے مارگیج, ہاں اگر وہ نہیں ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو آپ نے پہلی بات کہی وہ بالکل جو ہے وہ مستند ہے اور بالکل ٹھیک ہے. چلیں, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, بہت شکریہ. دعا میں شکریہ. میں سامنے کرا میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ اپنا تعارف کرائے. پھر میرا خیال ہے کہ لوگوں نے شاید آپ کا تعارف ابھی سنا نہیں ہے. میں جو ہے ایک سائنس کا طالب علم ہوں,
ماہر نفسیات ہوں اور میں سائیکالوجی اور سائیکیٹرک ڈاکٹرز کو مینٹل ہیلتھ کے اندر جو ہے وہ سکھاتا ہوں. ہپنو تھیراپی میری فیلڈ ہے اور میں کراچی کے اندر کراچی یونیورسٹی کے اندر اور جو پرائیویٹ پریسٹیج یونیورسٹی کے اندر نفسیات سکھاتا ہوں. اور نفسیات کی جو آپ کی ذہنی بیماریاں ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کچھ ناقص علم دیا ہے, اسی کے اوپر میں دنیا بھر کے اندر لیکچرز دیتا ہوں. تو انسان اپنی ان صلاحیتوں کو جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں, یا اس کے پاس کوئی خوف ہے, یا وہ کسی حادثات کا شکار ہے اور ان حادثوں سے باہر نہیں نکل پایا ہے, یا ایسی کسی ذہنی بیماریوں کی وجہ سے جس کی زندگی اس کی رک گئی ہے, تو یہ ایک میری فیلڈ ہے جس کے اندر میں لوگوں کو جو ہے وہ سکھاتا ہوں. اور موسٹلی کیونکہ میں ٹرینرز کو ٹرینڈ کرتا ہوں تو ان کو ایسی کمپلیمنٹری تھیراپی سکھاتا ہوں جس سے اپنے انسان اپنے آپ کو اپنے ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہیں اور جو یہ سمجھتا ہے اس میں موجود نہیں ہے, بہتر زندگی کی طرف چلا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر مغرب میں میری ساری زندگی گزری, میں نے یہ بات معلوم کر لی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر ڈال دی, اور میں نے پڑھ بھی لیا کہ تبدیلی لانے کے لیے جتنی بھی مثبت باتوں کی ضرورت ہے وہ سب کے سب میرے دین میں موجود ہے, میرے قرآن میں موجود ہیں, سیرت طیبہ میں موجود ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے. تو اسی لیے جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے لیے بہت آسان ایک ریفرنس مل جاتا ہے کہ جو کہ میرے دین میں موجود ہے, اور پوری دنیا میں یہی لیکچر جو ہے وہ دیتا ہوں. تو بعض دفعہ اسی بنیاد کی وجہ سے لوگ مجھ سے دینی سوال کرتے ہیں, جبکہ میں ایک گنہگار آدمی ہوں, ایک طالب علم ہوں سائنس کا. تو میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے سائنس کا سوال کریں, تو میں اپنی فیلڈ کے حساب سے آپ کو سائنس کا سوال دے, اس کا جواب جو ہے وہ زیادہ تر اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں, لیکن کیونکہ سوال آ جاتا ہے تو میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں. میں کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے اتھارٹی ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ابھی ایک اسلامک اسکالر کے پاس جائیے, اسلامک اسکالر جو ہے وہ آپ کو صحیح مستند جو ہے وہ بات آپ کو کہہ سکتے ہیں. آپ نے مجھ سے کیونکہ سوال پوچھا ہے تو میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں, جو میری رائے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں ایک طالب علم. ہپنوتھراپی اوکے از اے واسٹ سبجیکٹ, بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ ہپنوٹزم جو ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک فلمی ہپنوٹزم ہے اور ایک ریالٹی کا ہپنوٹزم ہے, ذرا اس کے متعلق بتائیے. دیکھیے فلموں کے اندر تو اس طرح کا شو کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کے انسان کے ذہن کو قابو میں کر لیں گے, اور اس کو ذہن میں قابو کرنے کے بعد آپ اس سے جو بھی دل چاہے جو ہے وہ کروا لیں گے, اور وہ یا اس کو ذہن کو قابو کر کے اس سے سارے راز جو ہے وہ اگلوا لیں گے. اور اسی کیونکہ یہ بڑا فیسینیٹ کرتا ہے, اس کے اوپر اس طرح کی فلمیں بنتی ہیں. جب فلمیں بنتی ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہپنوسس اسی کا جو ہے وہ کام ہے, جبکہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ممکن ہو کہ انسان کے ذہن کو قابو کر کے اسے سارے راز نکلوا لیں تو پھر دنیا بھر میں اتنی بڑی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ضرورت ہی کیا ہو. ایک آدمی کو لایا جائے, اس کے ذہن سے سارا کچھ نکلوا لے, ایسا ممکن نہیں ہے. ہپنوتھراپی کی جو فیلڈ ہے وہ ان صلاحیتوں کو بہتر کرنا جو وہ جہاں پر بھی انسان اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے. جیسے اگر ایک اسپورٹس مین ہے, اس کے اندر یہ صلاحیتیں آلریڈی جو ہے وہ موجود ہیں, تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جی ایسا کون سا ماڈل چوز کیا جا سکتا ہے کہ جو لیٹ سپوز ایک بیسٹ ہے گولف کا, بیسٹ ہے باسکٹ بال کا. اب اس ماڈل کو اگر ہم اسٹرکچر کریں کہ اس کا عمل تو یہ ہے, یعنی وہ کھیل اس طرح رہا ہے, لیکن جس وقت وہ کھیل رہا ہے اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, کیونکہ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں اس کی پکچر پہلے ذہن میں آتی ہے, اس ذہن میں آتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا عمل آتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر پکچر مختلف ہوتی ہے اور عمل مختلف ہوتا ہے, اسی لیے وہ پریشان ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک بچہ ذہن کے اندر اس کی فلم چل رہی ہے کہ کل میں امتحان میں فیل ہوں گا, تو اس بچے کا امتحان کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ کل میری جو پریزنٹیشن ہے یا کل جو میرا انٹرویو ہے اس کے اندر مجھے لوگ ہنس رہے ہیں یا میری آواز نہیں نکل رہی ہے, لوگ مجھ سے بات نہیں کر پا رہے ہیں یا میں بات نہیں کر پا رہا ہوں, اس کا عمل بھی ویسا ہی ہوگا. تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ جو پروسیس ہے عمل کا, بیہیویئر کا, یہ ان سائڈ آؤٹ ہے. یعنی ہم دیکھتے سنتے سمجھتے پہلے اندر ہیں اپنے ذہن کے اندر, پھر اس کو عمل میں لے کے آتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کی جو فیلڈ ہے وہ عمل کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے. ٹیچر عمل بہتر کرے کیونکہ ٹیچر کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. ہماری فیلڈ یہ ہے کہ ہم ذہن سے ہمیں پہلے پتہ ہے کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. اگر ہم پیچھے کی چیز صحیح کر دیں تو آگے والی چیز بہت بہتر ہو جاتی ہے. تو ہماری ہپنوتھراپی بیسیکلی اسی فیلڈ کا کام ہے کہ جو اندر چل رہا ہے, جو ذہن میں چل رہا ہے, وہاں اترنے کے بعد اس کو کیسے جو ہے وہ چینج کیا جائے تاکہ اس کا عمل جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تو دیٹ از بیسیکلی دا جرنی آف ہپنوتھراپی. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں. بالکل آپ لیں کالرز لیں. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم وبرکاتہ. جی السلام وبرکاتہ. مادری بولے. شاہین عبداللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عارفہ, میں نے کہا عارفہ کا اللہ کے اوپر اتنا یقین ہے, وہی عارفہ کو چلاتا ہے.
اللہ کے اوپر یقین جو آپ کا ہے وہی عارفہ کو چلاتا ہے. ایک دن پاکستان آپ گئی تھی, مظفر سے میں نے بات کی, میں نے کہا مظفر کیسا لگ رہا ہے, عارفہ گئی ہوئی ہے, یاد تو نہیں آ رہے, تو انہوں نے مسکرایا, میں فون کے پر ان کی مسکراہٹ مجھے محسوس ہوئی. جی جی. تو اب بتایا یہ جس عورت سے شوہر خوش رہتا ہے وہ جنت کی ہے عورت. الحمدللہ, کوئی شک نہیں. فون پہ میں مسکراہٹ محسوس کری نہیں. بہت مہربانی شہین بہن, آپ کا بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. میں نے کہا تو میں تو زندگی میں اعتماد کے ساتھ چلتی ہوں. ڈاکٹر صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں, جو یہ ہم کہتے ہیں کہ ایٹیچیوڈ جو ہے انسان کی طبیعت, یہ ڈاکٹر صاحب اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بعض لوگوں کے پاس گزرتے ہیں یا کسی کام کے لیے جائیں تو ہمیں فوراً شخص سے پہلی بات کرنے کے بعد, وہ کہتے ہیں نا سیلز آر میڈ ان فرسٹ سیکنڈ, آپ کو وہی اندازہ ہو جاتا ہے دیٹ از آر ایٹیچیوڈ, ہاؤ ڈو وی ایکسیپٹ ادر پرسن. سو دو باتوں کو اگر میں کمبائن عارفہ جی آپ کی اجازت سے کرتی ہوں, ایک تو میری بہن نے بھی جو بات کی اور ایک ابھی آپ نے جو بات کی, یہ فرسٹ امپریشن اور ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں ایک ہمارے پروگرامس ہیں جو پہلے چل رہے ہوتے ہیں, دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ابھی آپ نے ایگزامپلس بھی جو ہے وہ دی تھیں. ایک انسان کسی کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اچھائی کیا ہے, اور ایک دیکھتا ہے کہ اس چیز کے اندر برائی کیا ہے. یعنی ایک فیملیئرٹی کیا ہے اور ایک انفیملیئر کیا ہے. مجھے یہاں پہ کمفرٹ کیا ہے اور ڈسکمفرٹ کیا ہے. میں آتے کے ساتھ یہ دیکھوں گا کہ یہاں کی منفرد چیز کیا ہے, یا پھر یہ کہ میری آسانی کی چیز کون سی ہے, میری پریشانی کی چیز کون سی ہے. یہ دونوں طرح کے پرسپیکٹیو ہیں. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اسی طرف لوگوں کا فوکس ہوتا ہے, توجہ جو ہے وہ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک بہت اچھی بات ریلیشن شپ کے حوالے سے کہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیوی میں نقص نکالتے ہیں, یعنی کوئی ایک برائی جو ہے وہ لے لیتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے اندر, اپنے پارٹنر کے اندر کوئی ایک نقص تلاش نہ کرو, بلکہ ان اچھائیوں کی طرف دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کثیر رکھا ہوگا اس کے اندر, نقص چھپ جائے گا. تو یہ پرسپیکٹیو جو ہے وہ چینج ہوگا. ایک آپ کی جو فرسٹ امپریشن والی بات ہوئی تھی, اور ایک جو اسماعیل کی بھی میری بہن نے بات کہی تھی. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا جو زبردست ہمیں امپریشن جو ہے ملتا ہے کہ سرکار کے چہرے مبارک کے اوپر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے, اور بلکہ کچھ ہدایات اس طرح ہے خاص طور سے کام کرنے والے لوگوں کے لیے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوں تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا لیا کرے. یہ ان کی بیوی کا حق ہے تاکہ وہ دوسرے کو ایک اچھا تاثر ملے. اس کی بعد, اور اس کا امپریشن کیا ہوتا ہے جب ہم اس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں اور ہم اپنی اس ایٹیچیوڈ میں ہوتے ہیں, جب ہم چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حبشہ سے عرب کے اندر آیا تو ہر شخص جو ہے وہ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. ظاہر میں سیاہ فام تھا اور عرب اپنے آپ کو نسل کے حساب سے بہت برتر جو ہے وہ سمجھتے تھے. اور جب میری نظر سرکار کے چہرے مبارک پر پڑی اور سرکار کے چہرے مبارک کے اوپر مسکراہٹ تھی اور میری طرف دیکھ کے جب مسکراہٹ آئی تو میں نے بغیر کسی لفظ کے ایمان قبول کر لیا. سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا بلال کا جو مقام ہے کہ سرکار کے اندر جنت کی سواری کی لگام سیدنا بلال کے ہاتھ میں ہوگی, ان کا ایمان لانا ایک مسکراہٹ پہ تھا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے چہرے میں مسکراہٹ سجا کے رکھا کرو. ہم نے آج اپنی سائنس کے اندر یہ بات سمجھ لی ہے کہ اگر ہم فیک بھی کرتے ہیں, یعنی اس وقت اگر ہم اپنے کرتے ہیں فیک بھی کرتے ہیں تو بھی ہمارے وہ کیمیکلز جو ہیپی کیمیکلز ہماری باڈی کے اندر جو ہم اعصابی دباؤ کا شکار ہیں, جو ہم پریشان ہیں, ہم اگر اس کو فیک بھی کرتے ہیں تو بھی ہماری جسم کے اندر وہ تبدیلیاں جو ہے وہ آ سکتی ہیں. تو یہ امپریشن ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ انسان کو تبدیل کر سکتا ہے. ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی, اور یہ جو میں کل ایک مٹیریل پڑھ رہی تھی اس میں بھی یہ تھا, اور یہ بائبل کے لحاظ سے دیا ہوا ہے کہ مسکرانا, ہنسنا اور جو ہیپینس ہے وہ کتنی ضروری ہے. میں بھی اس کو لیٹ می ٹیک اٹ آؤٹ اور میں اس کو کرتی ہوں. ایٹیچیوڈ کی تبدیلی. ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر اگر جہاں پر سائنس اور قرآن پاک کو ملا رہے ہیں, قرآن پاک حقیقت میں زندگی گزارنے کا لایا عمل ہے, ہمارا نصاب ہے زندگی کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ احادیث جن کی روشنی میں ہم نے زندگی گزارنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری تھی اور ہم کو کیسے گزارنی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کی زندگیوں کو بدل کرتے ہیں تو قرآن پاک اور احادیث کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. جی, میں نے ابھی پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں نے اپنی سائنس کی جو علم حاصل کیا اور اس کے بعد اس نتیجے کے اوپر پہنچا. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں زیادہ اچھا انسان ہوتا اگر میں نے دین پہلے پڑھا ہوتا اور سائنس بعد میں پڑھی ہوتی, کیونکہ ساری زندگی جب میں نے یہ سائنس پڑھ لی اور سائنس پڑھنے کے بعد جب مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ جو حکمت کے موتی ہیں یہ سب کے سب قرآن پاک سے اخذ کیے گئے ہیں, احادیث سے آئے گئے ہیں, سیرت طیبہ سے آئے ہیں,
تو پھر کاش میں اس آیت کے اوپر پہلے ایمان لے آتا جو سورہ بقرہ کے آغاز میں آتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اے ایمان والوں بغیر دیکھے ایمان لے. اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ لوگ جو ایمان لائے کہ ایمان والوں کو کیوں کہا جا رہا ہے، اے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، ایمان تو وہ لا چکے ہیں. کہ وجہ یہ ہے کہ ہر بات مان لیتا اور اس کے بعد پھر میں تلاش میں نکلتا اس جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم عقل تمہیں دی ہے تو تعقل کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، تشکر کرو. یعنی اب اگر میں ایمان لانے کے بعد اس دنیا کی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا تو شاید میں بہت بہت مختلف مقام پہ ہوتا. میں سائنس پہ لاجک کے بعد پھر اسلام کو جو ہے وہ یا دین کو قبول کرتا تھا. اللہ نے بہرحال مجھ کو یہ مقام دیا کہ ایک تو میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ اس کے اندر ظاہر ہے میری اپنی کوئی تقدیر نہیں تھی، لیکن میں نے مطالعہ کیا، پھر میں نے جو ہے وہ خود پڑھا اور اب میں بہت واضح طور کے اوپر، اور میرے زیادہ تر مخاطبین غیر مسلم ہی ہوتے ہیں لیکچرز کی وجہ سے، مجھے یہ پیشنس بھی دیا کہ میں سب کی سنوں، کیونکہ یہ حکم ہے کہ آپ سب کی سنیں، اور میں اپنے دین کو پیش بھی کرتا ہوں. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ جی اس سے بہتر اگر کوئی آپ کے پاس پیغام ہے تو میں سب سے پہلا قبول کرنے والا ہوں. اور مطالعہ بھی ضرور کریں، نالج بھی ضرور حاصل کریں. دیکھیں ابھی میں بات کری تھی نا ہیپینس کی، جب بات کرتے ہیں ریلیجن کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں سڑ بھن کے بیٹھی رہوں. یعنی میری گفتگو سے، میری بات چیت سے کسی کو تکلیف نہیں جانی چاہیے. تو وہ بائبل کے حوالے سے بھی تھا کہ بائبل پروورب اسٹیٹس اے جوائفل ہارٹ از اے گڈ میڈیسن بٹ کرش اسپرٹ سیپس ون اسٹرینتھ. کہ اگر آپ کی روح ہی جھلسی ہوئی، مسلی ہوئی، سڑی ہوئی ہوگی تو آپ یقیناً کسی کو ہیپینس نہیں دے سکیں گے، کہیں آپ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھ سکیں گے، کسی کو آپ کمفرٹ نہیں دے سکیں گے. دیکھیں 100% بات یہی ہے. ظاہر بائبل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے تورات، زبور، صحیفے اور قرآن پاک، ان چاروں پہ ہم یقین رکھتے ہیں. بالکل ایسے، اور ایمان کا ہمارا تقاضا ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان، اور آخری کتاب قرآن پاک، ہم ایمان جو ہے وہ رکھیں. یہ جو ابھی آپ نے بات کہی ہے، میں اب آپ کو خواتین کو ایک نسخہ جو ہے وہ پیش کر دوں. ابھی جینیٹکس کیا کہہ رہی ہے، یعنی جب ہم جینس کی دنیا کے اندر، میری ایپی جینیٹکس کے اوپر ریسرچ ابھی چل رہی ہے. جینس آپ سیکنڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ جی میں سیکنڈ پی ایچ ڈی جو ہے وہ کر رہا ہوں. ابھی ایپی جینیٹکس میں میری ایک اور ریسرچ بھی چل رہی ہے. ایپی جینیٹکس کی ایک بڑی عجیب و غریب بات کہتا ہے، اگر انسان کی ایک ایجنگ جینس ہے، یعنی جو انسان کو بوڑھا کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی صدقے دل سے دوسرے کی تعریف کرے تو وہ ایجنگ جینز جو ہے وہ ریورسل بیہیویئر کرتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ مجھے معلوم ہے میری بہنوں کے لیے بڑا مشکل ہے. ایک خاتون دوسرے خاتون کی دل سے تعریف نہیں کرتی ہے، یہ سچ ہے، کیونکہ یہی ہمارے سامنے آتی ہے، اسٹڈیز بھی یہی ہیں. اور اب میری بہنیں اچھی طرح جو ہے وہ جانتی ہیں، اوپر سے تو ضرور کہتی ہیں کہ اللہ تم بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن دل کے اندر دل سے تعریف کرنا، دل سے تعریف اگر وہ کرتے ہیں تو یعنی اگر خواتین کو بہت سارا میک اپ بھی کریں، اپنا دل پہ اس کا اثر آتا ہے، آپ دل سے تعریف کرتے ہیں تو ایجنگ چیز جو ہے وہ ریورس جو ہے وہ کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت سارے کاسمیٹکس کے پیسے بچا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دل سے تعریف کر کے اپنے آپ کو ریورسل کریں، اسکن کو جو ہے وہ گلو کریں. کل ڈاکٹر صاحب ایک ریڈیو پروگرام یہاں پہ چل رہا تھا، اس پہ بلکہ کسی نے سوال بھی کیا، یہ اعتقاد ہے جو چیزوں کو بدل دیتا ہے. اکثر اوقات انفرٹیلیٹی ہوتی ہے. and I had been to that scenario. پاکستان کے one of the finest doctors ڈاکٹر راشد لطیف. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کرتے ہوتے تھے جن لوگوں کی انفرٹیلیٹی ہوتی تھی نا، کہ آپ نمبر 1 آپ اپنے گھر کے کلر اسکیم چینج کر لیں، کرٹنس چینج کر لیں یا باہر نکل جائیں، تاکہ اگر ایک جگہ کا گھٹا ہوا ماحول آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. ایک اکثر کہا جاتا ہے، اور یہ اکثر لوگوں نے آزمایا بھی ہوگا، کہ بہت سے لوگ جب ایڈاپشن کر لیتے ہیں نا، تو ایڈاپشن کرنے کے بعد فرٹیلیٹی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اولاد دے دیتا ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ ایڈاپشن کر لیتے ہیں، اگر ایک عورت کے بیچ میں سختی کی طبیعت ہے تو ایڈاپشن کرنے کے بعد اس کا اپنا ہارمونل چینج ہو جاتا ہے. پریگننسی اور یہ تمام کا تمام لائف پروسیجرز کیا ہیں، ہارمونز کا ہی چینجز ہیں نا. تو یعنی آپ اپنے ماحول کو چینج کریں، آپ ایڈاپشن کر لیں، اس کا مطلب ہے پھر بھی اپنی سراؤنڈنگ کو چینج کر لیا تو آپ کے اپنے ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی مثال دیا کہ جب آپ کسی کی تعریف دل سے کرتے ہیں تو آپ کے اپنا اندر
اس تبدیلی کو محسوس. بالکل ایسا ہی. اور ہپنو تھراپی جو ہے وہ فرٹیلیٹی کا بہت بڑا ریمارکیبل کام کرتی ہے. بینگ اے فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ میرے پاس اس طرح کی بہت ساری بہنیں آتی ہیں اور بہت سارے ہمارے پاس سکسیس کیسز بھی ہیں. ایک جو میجر چیز ہے جو انفرٹیلیٹی کا ریزن ہے وہ ہے پریشر. اور بڑا سمپل ہے, اگر ایک پائپ میں سے پانی جا رہا ہے اور اس پائپ کے اوپر آپ پیر رکھ کے کھڑے ہو جائیں تو آپ نے کیا کہ اس فلو کو جو ہے وہ روک دیا. جب آپ اس کو پریشر کو جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں, اور میں زیادہ تر جب میرے پاس میری بہنیں آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بھی کر لیا, اور میں نے, اور اب تو میں خاصے پروگرامز بھی جو ہے وہ کر رہا ہوں گائنیکالوجسٹ کے ساتھ, اوپن پروگرامز پاکستان میں کر رہا ہوں. گائنیکالوجسٹ کے ساتھ کرتے ہیں؟ جی گائنیکالوجسٹ کے ساتھ میں جو ہے وہ کرتا ہوں, تاکہ میڈیکل اگر کوئی ایشو ہے تو ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریزالو جو ہے وہ کر سکیں. میں 19 سال پرانی بات کر رہی ہوں, تب ڈاکٹر راشد لطیف کہا کرتے تھے کہ اپنے کمرے کے کرٹن چینج کر لو, اگر آپ 10-15 دن کے لیے مہینے کی چھٹی پہ کہیں چلے جاؤ, آپ جو کلرز استعمال کرتے ہیں آپ کلرز کو یعنی چینج یور سراؤنڈنگ. میں ان کو بیسکلی کہتا تھا, آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, میں تو اپنی بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ جی آپ نے, وہ کہتی ہیں ہم نے یہ سب کر لیا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, آپ نے سب کچھ کر لیا, میڈیکل رپورٹس نے سب کچھ رول آؤٹ کر دیا کہ باقی ساری چیزیں جو صحیح ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا اب آپ نے کیا کام کرنا ہے, 3 مہینے تک اب آپ نے نہ اس کے بارے میں سوچنا ہے, نہ آپ نے پیدا کرنا ہے, نہ آپ نے کوئی فکر کرنی ہے, نہ آپ نے کچھ کرنا ہے. آپ نے جو بھی اپنے ریگولر آپ نے تعلقات ہیں اس کو رکھنا ہے, اور زیادہ تر تو اس 3 مہینے کے اندر ہی کوئی نہ کوئی خوشخبری جو ہے وہ آ جاتی, بیکاز دا پریشر دے آر ٹیکنگ از ہولڈنگ اٹ. اور جب آپ اس پریشر سے آپ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی بڑی مستند جو ہے وہ دعائیں ہیں, جو وہ جو ایک ہے رب حب لی من لدن کا, وہ بہت جو ہے وہ زبردست ہے. سورہ مریم جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ بہت, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس وقت جو ہے وہ اولاد دی, جب اور ان کی بیگم نے کہا بھی کہ میرے لیے کیسے ممکن ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر بھی. لیکن ایک بات دیکھیں, انبیاء کرام کی دعاؤں کے اندر جو اولاد مانگی گئی, چاہے وہ حضرت عمران ہو, حضرت مریم کے والد ہوں, چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو, حضرت اسماعیل کے اور حضرت اسحاق کے والد ہوں, یا حضرت زکریا جو حضرت یحییٰ کے لیے ہوں, انہوں نے یہ اولاد مانگی کیوں تھی؟ یہ بڑا ضروری ہے کہ اللہ کے جو حبیب ہیں, جو اللہ کے رسول ہیں, وہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں اولاد کے لیے, اس کی کاز کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے تاکہ میری اولاد تیرے دین کو قائم رکھ سکے. یعنی انہوں نے اپنے لیے نہیں مانگی, انہوں نے کسی ساس کے تانے کے اوپر نہیں مانگی, یا انہوں نے کہا کہ جی میری جائیداد کا کیا ہوگا, یا میری نسل کیسے چلے گی. انہوں نے ایسا کچھ نہیں مانگا. انہوں نے اللہ سے مانگا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے اس دین کو قائم رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا کر. اسی لیے میں اپنی بہنوں سے بعض دفعہ یہ ضرور یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ بیٹا مانگتے ہیں, اکثر کوئی حرج نہیں ہے, اللہ کے رسولوں نے بیٹا مانگا, آپ بھی جو ہے بیٹا مانگ سکتے ہیں. صالح اولاد مانگے, کیونکہ اگر نوح کا بیٹا نکلا تو پھر اس بیٹے کا کیا ہوگا. ہم اپنی زندگی میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے بعض دفعہ ہمارے ہی اپنے بچے جو ہمارے ہی اپنی کسی کوتاہیوں کی وجہ سے اس مقام تک چلے جاتے ہیں, ہمارے منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ کاش مجھے اولاد ملی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ایسے بدنامی کا جو ہے وہ آپ کے لیے تانا بن جاتے ہیں, اور ایسا وہ عمل جو ہے وہ دنیا کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور سے مغربی ممالک کے اندر. تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے اولاد جو ہے وہ کیوں دی, حالانکہ وہ بھول گئے ہوتے ہیں کہ آپ نے تربیت میں کہاں جو ہے کمی جو ہے کہاں پہ جو ہے وہ رہا. لیکن یہ جب آپ اللہ سے دعا مانگے, صالح اولاد جو ہے وہ مانگے. بلکہ میں تو آج اپنے سامعین کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس مغربی دنیا کے اندر ہم بڑی تیز دوڑ رہے ہیں, ہم گھر پہ گھر خرید رہے ہیں, ہم گاڑیاں بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ اپ گریڈ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی جو ضرورت ہے نا, وہ اپنے ایک اور بٹن کا اضافہ کریں اپنے ریموٹ کنٹرول کے اندر, جس کو کہتے ہیں پاز بٹن. تھوڑی زندگی کے اندر ابھی پاز کیا کریں, رک کے دیکھیں, ذرا رکیں, ایک بار پاز کریں, سٹاپ نہیں کریں, کیونکہ زندگی چلنے کا نام ہے, زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے, ترقی ہمارے لیے ضروری ہے, لیکن پاز کیا کریں. اور پاز کر کے کچھ سوالات اپنے آپ سے جو ہے وہ ضرور کیا کریں. بہت پیاری بات. ان سوالات میں جو ہے یہ ضرور پوچھیں, خود سے سوال کریں, خود سے سوال کریں کہ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہی ایک میرا مقصد ہے کہ میں شادی کروں یا دولت کما لوں, پیسے کما لوں, اتنے $1 ملین کا گھر چھوڑ دوں, اتنی بڑی گاڑی خرید لوں, اتنے بچے چھوڑ دوں اور مر جاؤں؟ کیا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی کا صرف مقصد رکھا ہے, یا کوئی اور بھی میری زندگی کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ دوسرا, میں کس کا جواب دوں؟ اگر میں واقعی اپنے تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھنا چاہتا ہوں, میں اپنے کریٹر پہ بلیو کرتا ہوں, تو پھر میں اس کا آنسریبل ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر میں اس کا آنسریبل ہوں تو پھر تو مجھے کسی انسان سے نفرت کا حق نہیں ہے, کیونکہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بھیجا, وہ سب کو پالتا ہے.
تو انسان سے نفرت کر ہی نہیں سکتا. دنیا کا کوئی مذہب انکلوڈنگ میرے مذہب کے. مگر ذاتی خواہشات اڑے آ جاتی ہیں. دیکھیں ذاتی خواہشات تو مشتاق احمد یوسفی صاحب نے بہت اچھا رکھا ہے نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر گھر بگڑے. دیکھیں خواہشات تو لیکن خواہشات کو سے حاصل کیا ہوگا. دیکھیں خواہشات تو ضرور ہیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر ایموشن پازیٹیو ایموشن ہوتا ہے. غصہ اگر نہیں ہو انسان کے اندر تو پھر وہ کسی بھی کی بھی بیجا بات برداشت کر لے گا. وہ ایک لڑکی اپنا تحفظ کیسے کرے گی اگر اس کے اندر غصہ نہیں ہوگا. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایموشن جو ہے وہ ایک پازیٹیو ایموشن ہوتا ہے جب تک وہ لمٹ کراس نہیں کرتا. جب وہ لمٹ کراس کرتا ہے یہ محبت جو ہے, not let it cross the limit. ایون دیکھیں محبت ہے, اپنے اولاد سے محبت. ایک ماں ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں اپنے اولاد سے محبت نہ کرے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیا کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہو سکتی ہے. یہی محبت جب کراس کر جائے اور اللہ کے احکامات کی پابندی نہ ہو رہی ہو اور انسان حلال اور حرام کی تمیز کو جو ہے بھول جائے تو پھر یہی محبت فتنہ بن جاتی ہے. حالانکہ محبت ہے, محبت نہیں کریں تو بھی جو ہے پرابلم ہے, لیکن لمٹ کراس ہوگی. کوئی بھی آپ کا ایموشن, کوئی بھی آپ کا جذبہ اگر لمٹ کراس کرتا ہے اور کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, وہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو پاز کرنا ہے. کچھ سوالات ہمیں اپنے آپ سے ضرور پوچھنے ہیں کہ اگر ہم اس کے آنسریبل ہیں تو پھر ہم یہ کیسے ممکن ہے ہم یہ کر سکتے ہیں. میری اگر آئیڈینٹی بڑی بات ہوتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں میں ماں ہوں, میں باپ ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں امپلائر ہوں, میں امپلائی ہوں. یہ میری آئیڈینٹی ہے نا. اگر یہ میری آئیڈینٹی ہے تو کیا میں اس آئیڈینٹی کا تقاضا پورا کرتا ہوں؟ دیکھیں باپ اور ماں بننا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. لوگ حادثاتی طور پر بھی جو ہے وہ بچے پیدا کر دیتے ہیں. بالکل صحیح کہا. ایک بھائی صاحب ہیں جو بہت دیر سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آئی ایم سوری. جی بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو, بند ہو گئی کال ان کی. ڈاکٹر عمران, ڈاکٹر صاحب مجھے اب اپنی ویب سائٹ دیجیے گا, بلکہ میں نے آپ کو بتانا تھا کیلیفورنیا سے آپ کے لیے سلام پہنچا ہے. میں اپنی میں کہتے ہیں نا پیغام کو دینا بھی نہ دوں تو خیانت ہو جائے گی. ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں, انہوں نے آپ کو عقیل بھائی, انہوں نے بھی آپ کو سلام. وعلیکم السلام. کیلیفورنیا میں. اللہ میں آپ کو خوش رکھے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب اپنی ویب سائٹ دیجیے گا, اور اگر آپ سے کوئی کبھی اسٹریس میں ہو تو از دیر اینی وے کہ آپ سے ویب کے تھرو یا کسی طریقے سے کانٹیکٹ وہ لوگ کر کے گائیڈنس لے سکیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.transformation.com.pk. ٹرانسفارمیشن یعنی اپنے اندر کی تبدیلی, اپنے ایٹیچیوڈ کی تبدیلی سمجھ لیں. ٹرانسفارم کرنا اپنے آپ کو. ایک ہو سکتا ہے کہ منفی سوچیں حاوی رہتی ہوں, دل ہنسنے کو نہ کرتا ہو, مگر آپ نے اپنی شخصیت کو تبدیل کرنا ہے ایک مثبت شخص میں, تو transformation.com.pk. انسان جب بھی عرفہ جی یہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا اور دنیا کے دوسرے لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک یہ لرنڈ بیہیویئر ہے جو اس نے کہیں سے سیکھ لیا ہے. یہ لرنڈ بیہیویئر اس کو اپنی پیدائش سے پہلے سے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا جینیاتی طور پر بھی ٹرانسفر ہو کے آ سکتا ہے. یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جن خوف کا ماں شکار ہوتی ہے ان کے بچے اس خوف کا شکار ہو سکتے ہیں. یا پھر اسی طرح جب انوائرمنٹ کے اندر جب ہم اس دنیا کے اندر چلنا پھرنا سیکھتے ہیں تو ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ بھی ہماری شخصیت سازی کرتا ہے. تو جب بھی انسان یہ کہتا ہے کہ میں کر نہیں سکتا اور دوسرا دنیا کا انسان وہ یہ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ اس نے وہ لمیٹیشن ہے جو کسی وجہ سے اس کے اوپر آ گئی ہے. تو ہماری ٹرانسفارمیشن کا بیسکلی جو سفر ہے وہ یہی ہے کہ میں کر نہیں سکتا سے میں کر سکتا ہوں تک اس انسان کو جو ہے وہ کیسے لے کے آئے, یعنی ایک منفی رویے سے مثبت رویے کا حامل کرنا. ایگزیکٹلی میں منفی کیونکہ جو انسان کی لمیٹیشنز آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں زیادہ تر کہ وہ منفی رویے کے اندر ہوتا ہے, منفی کیفیت میں ہوتا ہے. اور ایک انسان جس وقت منفی کیفیت میں وہ بہتر نتائج پیدا نہیں کر سکتا. بالکل. اگر ایک انسان اپنے آپ کو پہلے ہی فیلیئرز جو ہے وہ سمجھ لے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں بہترین خلق کرنے والا ہوں, میں بہترین پیدا کرنے والا ہوں اور میں نے تمہیں بہترین پیمانے میں پیدا کیا ہے, تو پھر انسان اگر اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو یہ توہین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہم ابھی یہاں سے دیکھیں اپنی چیزیں خریدتے ہیں, ہم موبائل فونز خریدتے ہیں, کمپیوٹرز خریدتے ہیں, ہم وارنٹی کارڈ مانگتے ہیں.
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر اس کمپنی کا ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ چاہیے, اگر اوریجنل کارڈ آپ کو مل گیا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے. یعنی آپ کی ایک ٹرسٹ بن گیا اس بات کے اوپر, انوینٹر نے اس کی گارنٹی دے دی ہے, گارنٹی جو ہے وہ دے دی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے وہ گارنٹی دے دی ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس نے خود جو ہے وہ گارنٹی جو ہے وہ دے دی ہے. بلکہ وہ کہتا ہے صورکم فاحسن صورکم, یعنی میں حسین ہوں اور میں نے ایسا طریقے سے تمہیں مزید سنوارا ہے. یعنی میں نے تخلیق کرنے والی کی تخلیق یعنی بہت کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا, اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کائنات کی ان تمام مخلوقات میں سے اے انسان میں نے تجھ کو منتخب کیا اور تجھے اپنے ہاتھوں سے نقص سنوارا ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ جب کریٹر اپنی کریشن کی اس مقام کے اوپر آ کے گارنٹی دے دے, اور وہ گارنٹی جو ہے وہ آپ کی قرآن پاک کے اندر موجود ہو, اس کے بعد اگر ایک انسان یہ کہے کہ میں کر نہیں سکتا تو وہ توہین ہے, تو یہ توہین ہے, یہ اتنی بڑی جو ہے وہ توہین ہے. اور پھر ظاہر ہے اگر آپ اپنے خالق کی توہین کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے خوش ہوگا آپ سے, یعنی خالق کو ناخوش کر کے آپ کیسے جو ہے وہ خوش ہوں گے. تو سب سے پہلے مجھے یہ سمجھنا ہے اپنے آپ کے لیے, ہر انسان کے لیے جو بھی سامعین ہمارے اس آواز کے سن رہے ہیں, کہ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک بہترین کریشن ہے, کیونکہ ہمارا کریٹر گارنٹی دے رہا. ہم دعویٰ نہیں کر رہے, صحیح, ہم دعویٰ نہیں کر رہے, ہمارا کریٹر ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک بہترین کریشن بنایا ہے, ان کی صلاحیتوں کا استعمال کرنا اب ہمارے اوپر لازم ہے. اور وہ تمام صلاحیتیں جو انسان کو تبدیل کرنے کے لیے چاہیے وہ انسان کے اندر موجود ہیں. ایک انسان کی ضرورت دوسرا انسان ہے. صحیح صحیح, ایک بڑی پیاری بات کہی کہ کوئی بھی انسان اس طرح خود کفیل نہیں ہے, ہم تمام کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے ہمارے اعصابی دباؤ اور ڈپریشن کی کہ ہم تنہائی کی طرف جا رہے ہیں, ہم مشینوں کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, ہم مشینوں سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. صحیح, جبکہ ہمیں اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ دیکھیں سزا کا کانسیپٹ کیا ہے. یعنی ہمارے ہاں جو دنیاوی سزائیں ہوتی ہیں کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, اکیلا چھوڑ دیا جائے گا, اکیلا چھوڑ دیا, یعنی انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو انسان سے کاٹ دو. یہی سزا انسان دے سکتا ہے کہ انسان کو انسان سے کاٹ دو. اور ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ سزا اپنے اوپر خود اختیار کر لی ہے. میری ماں, میری بہن, میرا دوست, میری بیوی, میرے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں فون سے کھیل رہا ہوں, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, انسانوں سے رابطہ منقطع کر رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت ساری دنیا اعصابی دباؤ میں ہے, اور جو جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اتنے زیادہ اعصابی دباؤ میں ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس اتنی زیادہ مشین ہے, اتنی زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. وہ پیسے لینے سے لے کے خریداری تک ہر چیز مشین سے کر رہے ہیں. مشین ون وے ہے, آپ کی سن رہی ہے, آپ کی جذبات کا اظہار کہاں پہ ہوگا, کوئی نہیں رہی. دیکھیں کوئی انسان اگر ہمیں ڈانٹتا بھی ہے یا انسان ہمارے پر کوئی غصہ بھی کرتا ہے, اس سے بھی انٹریکشن ہوتی ہے, اس سے بھی اس غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے, اور یہ غبارہ اندر سے پھٹنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. کریکس پڑ رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا السرز جو ہے وہ ہو رہے ہیں, ایسیڈیٹی جو ہے ہو رہی ہے. انسان کو انسان سے جڑنا ہے, انسان کو انسان سے ہاتھ ملانا ہے, انسان کو انسان سے دکھ سکھ جو ہے وہ شیئر کرنے ہیں. انسان ڈپریشن کا جو ریزن ہے وہ آئسولیشن ہے. اسی لیے کچھ علامات میں اب جو ہے وہ اپنے سامعین کو ضرور بتا دوں کہ جس وقت بھی آپ کے ارد گرد روا کے لوگ اگر اچانک خاموشی اختیار کر لیں اور وہ خاموشی تقریباً 15 دن تک ہو جائے, یا اگر کوئی انسان اچانک بہت تیزی سے زیادہ کام کرنا شروع کر دے, جس کو آپ ویسے لگیں گے یعنی کچھ نہیں کرتے تھے, اچانک خاتون کو یہ خیال آئے کہ پورے گھر کے پردے بھی آج ہی میں دھو دوں, کپڑے بھی آج بھی دھو دوں, صفائی بھی میں آج کر لوں, سارے دنیا کے کام جو رکے ہوئے ہیں یہ میں تیزی سے جو ہے وہ کرنا شروع کر دوں, اور یہ بیہیویئر, اور بڑا خوش ہوں, قیقے لگا رہا ہوں, ہنسنا شروع کر دیا آٹومیٹکلی, جو کہ اس کا ایک نارمل بیہیویئر نہیں. اور اگر یہ بیہیویئر 15 دن تک چل رہا ہے, شی نیڈز ہیلپ. اسی طرح اگر یہ اپوزٹ ہو جائے, یعنی ایک بچہ ہو یا اچھا بھلا کام کرتا کرتا رک جائے اور بالکل سلولی جب آپ بات کر رہے ہیں وہ جواب نہیں دے رہا, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں میرا دل کسی کام میں جو ہے وہ نہیں لگ رہا, آہستہ تنہائی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے, لوگوں سے نہیں مل رہا, لوگ اس کو بلا رہے ہیں وہ جا نہیں رہا اس کے اوپر, یار پہلے ریگولر جاتا تھا پتہ نہیں ابھی کیا ہو گیا. یہ رویہ انسٹنٹ تو کبھی کبھار ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ رویہ تسلسل میں 2 ہفتے ہو جائے, دونوں رویوں کی میں بات کر رہا ہوں, فوراً اس کی طرف توجہ دیجیے, اس کی باتوں کو سنجیدہ لیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو آپ اپنے جیسے ان تبدیل ہوتے ہوئے رویوں کو اپنے گھر کے اندر یا اپنے دوستوں میں, اپنے کام والوں پہ دیکھیں, اس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں.
تنہا نہ چھوڑیں. سب سے ان کا کام یہ ہے کہ ان کو تنہا جو ہے وہ نہ چھوڑا جائے, کیونکہ اگر وہ تنہا رہے اور یہ 2 ہفتے کا پیریڈ کراس کرتا ہے تو چانسز یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب کالر کو لیتے ہیں. اور آپ کا کل لیکچر کہاں ہے؟ کل تو میرا لیکن مخصوص ہے جامعہ اسلامیہ کینیڈا کے اندر ٹیچرز کی ٹریننگ ہے, کیونکہ وہاں پہ GIC اسکول ہے, اسلامک اسکول ہے, وہاں پہ میں صبح اسلامک فاؤنڈیشن نہیں جامعہ اسلامیہ کینیڈا میں جو ٹیڈلو اسٹریٹ کے اوپر مسیساگا میں قاری وحید ظفر قاسمی کے بھائی صاحب جو ہیں مولانا آصف قاسمی صاحب کا جو ہے ان کا جو اسکول ہے GIC اسکول, وہاں پہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے بچے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اسلامک اسکول ہے, تو ان کی ٹیچرز ٹریننگ جو ہے وہ صبح کو میں کروا رہا ہوں وہاں پہ, صرف ٹیچرز کے لیے, لیکن انہی لوگوں کے مخصوص ٹیچرز ہیں جن کو میں جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے. آپ لیکچرز کے لیے آتے ہیں, کہاں آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں؟ جامعہ اسلامیہ کینیڈا میں میرے لیکچرز جو ہے وہ ہوتے ہیں, بڑے کافی پروگرامز جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ ہوتے ہیں. اس سے پہلے جب میں آیا تھا تو مجھے وہ آرگنائزیشن کا نام جو ہے وہ ہیملٹن میں بھی تھا, ہاں وڈبی کے اندر جو ہے وہ تھا, وڈبی میں تھا, وہ خاصا بڑا انہوں نے پروگرام جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے. وہ پہلے تو مبارکباد میری طرف سے لیں, بہت اچھے پرسنالٹی کو آپ نے انوائٹ کیا. ڈاکٹر بھائی سے ایک سوال ہے. جی میرے بھائی, تعریف کا شکریہ, تعریف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے. سوال پوچھیے. اچھا, سوال یہ ہے کہ ہم اپنی اتنی مصروف زندگی میں سے ٹائم کیسے نکالیں کہ قرآن کو سمجھ سکیں؟ بڑا آسان, بہت آسان ہے. ترجیحات کیا ہیں آپ کی؟ ساری بات یہ ہے کہ جس چیز کی اب ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جب ترجیحات ہوتی ہیں جو جس کو ہم پرائرٹی سمجھتے ہیں اس کے لیے ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں. یعنی کسی پروڈکٹ, اگر میرے لیے کوئی پروڈکٹ پرائرٹی اور اس کی سیل لگی ہوئی ہے تو میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤں گا, کتنے ویدر میں پہنچ جاؤں گا. اگر مجھے کوئی دلچسپی کا سامان ہے اور میری ترجیحات میں وہ ہے تو میں فوراً پہنچ جاؤں گا. وقت کی کمی کا رونا وہ روتے ہیں جو اپنی ترجیحات کا تعین صحیح نہیں کرتے. اور اگر آپ کو اور ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں, لوگ مجھ سے پوچھتے ڈاکٹر صاحب آپ 8-9 کمپنیاں جو ہے وہ چلاتے ہیں, 2000 آدمی امپلائیز ہیں, ساری دنیا میں ہر وقت آپ گھوم رہے ہوتے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, اپنے فیملی کے ساتھ بھی ہے, اتنا سارا وقت, اتنا ملٹی ٹاسکنگ کیسے ہوتا ہے؟ تو جو لوگ گھنٹوں کے اندر اور منٹوں میں اور دنوں میں اور سالوں میں رہتے ہیں, یعنی جو وقت کے ساتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ وقت کی تنگی ہوتی ہے کیونکہ گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ لمحوں میں رہتے ہیں ان کے لمحے بہت پھیلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وقت کے اندر جو ہے وہ برکت دے دیتا ہے, کیونکہ میں گھنٹوں میں نہیں رہتا, میں منٹوں میں نہیں رہتا, میں لمحوں میں رہتا ہوں. لمحے اتنے پھیلتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے انہی لمحات کے اندر ایسے ایسے کام کر گئے, اتنی کتابیں لکھ دیں کہ جو ہم خود نہیں بول سکتے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے 2000 کتابیں لکھی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اتنے مختصر سے وقت کے اندر, اور وہ ٹائپنگ کا زمانہ نہیں ہے, ہاتھ سے لکھنے والا جو ہے وہ زمانہ ہے. تو ہم اگر لمحات میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے وقت کی قید جو ہے وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت وقت جو ہے وہ دے دیتا ہے. اگر میری ترجیحات یہ ہے کہ میرا ڈائریکشن جب چلے گا, جب اللہ کا دین مجھے سمجھ میں آئے گا, جب اللہ کی کتاب مجھے سمجھ میں آئے گی, تو پھر میرے پاس اس کا وقت ہوگا. اور چھوٹا ہے نا, چھوٹا ہے, ایک آیت, ایک صفحہ, ایک جملہ پڑھ لیں, ایک جملہ, ایک لائن پڑھیں, مگر اس کا اور میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کو بھائی بہنوں سے ریکویسٹ کرتی رہی ہوں کہ یہ جو قرآن پاک کو رٹا لگا کے ہل کے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کتنا قبول کرنے, وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, قادر ہے, کریم ہے, مگر یہ ضابطہ حیات ہے. ایک آیت پڑھیں, اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا, اور پھر آپ دیکھیں زندگی میں کیا تبدیلی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. مستند علماء کرام جن کے ہاں سے ایون جیسے مولانا آصف قاسمی صاحب کا, یہی خود ان کی میں بات کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت اچھی بات تھی کہ ہم نے حفاظ کرام کو جو ہے وہ پیدا کیا اور ہم نے ان کو پڑھایا, اور ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کرام جو ہے وہ ان کے مدارس سے پاکستان میں بھی یہاں پہ آئے. لیکن انہوں نے خود یہ بیٹھ کے یہ سوچا کہ ہم نے نہ ان کی اپنی زندگی میں کوئی فرق آیا, نہ معاشرے کے اندر کوئی فرق آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور نہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھانا بھی ہے اور ان کو اس دنیاوی دھارے میں بھی جو ہے وہ لے کے آنا ہے. یعنی ہم جو وہ پڑھیں وہ سمجھیں اور اس کا عمل بھی جو ہے وہ کریں. یعنی ایک مستفید ہوتے ہوئے اس کے اندر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دیں جہاں پہ وہ رہنما جو ہے وہ بن سکیں. تو یہ بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اپنے بچوں کو بھی یہ کہ میں اپنے سامعین کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری نماز میں فرائض ہیں, پھر کچھ سنتیں ہیں, پھر نوافل ہیں.
اپنے بچوں کو اگر آپ کو نماز کی طرف لے کے آنا ہے تو پہلے فرض پڑھائیں تاکہ ان کو عادت پڑے. جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو صرف 4 فرض پڑھنے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ نماز کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں. پھر آپ کے لیے بڑا اچھا ہے کہ اگر آپ کو کبھی وقت ملے تو جو بھی آپ نے تلاوت نماز میں کرنی ہے اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں. پھر جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا دل لگتا ہے, اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہماری بہت ساری ٹوٹی پھوٹی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز ہمیں خود پتہ لگ جاتا ہے کہ آج بہت کچھ کنیکشن ہوا ہے, سکون ہوا ہے, آج ذرا کمیونیکیشن اچھی تھی, آج لائن کلیئر ملی, ڈور بنی. ایک بہن ہمارے ساتھ ہیں, ان کا نام نہیں لیجیے گا. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی جی ڈاکٹر صاحب ہو گئے فارغ؟ میں اپنا سوال کروں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب, میں ڈاکٹر عمران بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. میرا تھوڑا سا ایسا سائیکک ایشو ہے. بیٹی میری کا 5 سال پہلے بیٹا پانی میں ڈوب گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد وہ بچی ٹھیک ٹھاک تھی, تھوڑی سینسٹیو تھی. جی جی. لیکن اس کے بعد وہ بیچاری بہت, اس نے ویٹ لوز کیا, کھانا پینا بند کیا, سمجھایا. پھر خیر سائیکیٹرسٹ سے ملے, انہوں نے کچھ دوائیں تجویز کی. الحمدللہ انہوں نے کہا اسے کوئی ٹربل نہیں ہے, صرف اس کے اتنے شوق کی وجہ سے اس کے نمکیات ڈفرنٹ ہو گئے. مطلب 5 سال کا بچہ ڈوب جانا اپنی آنکھوں کے سامنے ٹراما ہے نا بہن آپ. جی بالکل ٹراما. دوا وہ لے, اب تو خیر بند کر دی ہے, لیکن پھر بھی وہ کسی وقت بڑی ڈپریسڈ ہو جاتی ہے. ہاں, کیونکہ خالی دوائی سے حل ہوگا نہیں نا. دیکھیں اس کے لیے کیا کیا جائے, اس کے لیے آپ کو کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا ہوگا. نہیں الحمدللہ اچھی ہے, لیکن میں یہ چاہتی تھی جیسے اس کو سمجھاتے بھی ہیں پازیٹیو, وہ کچھ سمجھ نہیں آیا. دیکھیں سمجھانے سے اس کے شعور کے اندر بات تو یہ پتہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اگر کسی پیپر کے اوپر کوئی چیز ڈرائنگ بنی ہوئی ہے تو اس کو ربر سے جا کے مٹانا بھی ہوگا نا. اس کو جا کے دوائی کیا کر رہی ہے, دوائی نے اس کو بیلنس کر دی ہے, یعنی وہ کیمیکل امبیلنس جو اس کے جسم میں ہوا تھا دوائی نے اس کو بیلنس کر دی ہے. اب وہ تیار ہو گئی ہے کہ اس کو سجیشنز دی جا سکے, یعنی اب وہ تیار ہو گئی ہے کہ اس واقعے کو وہاں سے کسی طرح نکالا جا سکے, اس کا اثر جو ہے وہ کم کیا جا سکے. اس کے لیے ظاہر ہے ایک سائیکالوجسٹ کی, ایک ہپنوتھراپسٹ کی, ایک ماہر نفسیات کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی اس کے لیے اس کو سیشن ضرور لینا ہوگا. اچھا, ابھی بھی سیشن لینا ہوگا. سیشن بالکل لینا ہوگا. وہ نہیں لیتی, جیسے وہ ملک سے پاکستان میں تو نہیں رہتی, کہیں اور رہتی ہے, تو دیکھیں اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جی بالکل سیشن ضروری ہے. آپ اگر ویب سائٹ پہ چلے جائیں, میرے بہت سارے ٹرینرز ایسے ہیں جو سارے کے سارے جو ہے وہ مستند ہیں, سرٹیفائڈ ہے انٹرنیشنلی. اسکائپ سیشن بھی ہو سکتا ہے ان کا. چلے میں انشاءاللہ ہے نا, آپ ویب سائٹ سے لے کے اسکائپ سیشن کر سکتے ہیں ان کا. آپ اپنی ویب سائٹ دیجیے www.transformation.com.pk. اگر آپ اس پہ جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ پوری لسٹ ہے تھراپسٹ کی, اور آپ وہاں سے اسکائپ سیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور میری بیٹی کا جو ہے وہ 1 یا 2 سیشنز کے اندر یہ ٹراما جو ہے وہ ریلیز ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر دوائی کی طرف جانا پڑے گا, جو کہ پھر ایک نقصان دہ ہوگا. وہ تو وہ کھا رہی ہے 4 سال سے کھا رہی ہے, لیکن دوائی بھی کہاں چھوڑ کم کر دی ہے, کبھی بھی لے رہی ہے. جی تو میں انشاءاللہ یہ عارفہ کو آپ دے دیجئے. transformation.com.pk سے آپ کو جو ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ پہ رابطہ کیا جائے تو آپ کے جو ایسوسیٹس آپ کی کمپنی میں موجود ہیں, یہ جو سائیکیٹرسٹ موجود ہیں, تو دے گیو آن اسکائپ آلسو. ایگزیکٹلی کیونکہ میرے ظاہر ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں, چاہنے والے بھی پوری دنیا میں ہیں, تو اب ان کو رابطہ کرنے کے لیے اب ٹیکنالوجی کا استعمال آسان ہو گیا ہے, وقت کا ڈفرینس بھی ہے. تو اسکائپ کے اوپر جو ہے وہ میرے ٹرینرز جو ہے موجود, ان کی پوری لسٹ وہاں پہ موجود ہے جب ویب سائٹ کے اوپر, اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ بھیجتے ہیں اپنی ای میل, وہ آپ کے لیے باقاعدہ کلینکس کی ای میل کے اوپر آپ بھیجتے ہیں, وہ آپ کے لیے باقاعدہ سیشن جو ہے وہ اسکیجول کرتے ہیں, اور آپ جو اسکائپ کے تھرو جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں. www.transformation.com.pk. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور بس پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آخری ایک آدھ کال اور لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ریمارکس آئے ہیں کہ لائف چینجنگ پروگرام تھا یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھے آپ. بہت شکریہ بیٹا, میرے بچے, تھینک یو ویری مچ. اینڈ میں یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آئے ہیں, خدا گواہ ہے ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا آج کے پروگرام پہ. ڈاکٹر صاحب کی بڑائی ہے, اور ڈاکٹر صاحب کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیے, یو ول انڈرسٹینڈ. ان کو ستارہ امتیاز ملا ہوا ہے, پاکستان کیا پوری دنیا میں لیکچرز کے لیے جاتے ہیں. امریکہ میں ریسنٹلی ہی از کمنگ فرام رشیا, ہی گوز آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر صاحب کا یہاں آ جانا بہت
احسان ہے, بہت شکریہ, اور یہی شاید ان کا جذبہ ہے ٹو ریچ ٹو ایوری بڈی ٹو چینج دیئر. لیکن میں تو شکر گزار ہمیشہ اس چینل کا رہوں گا, ساز و آواز کا رہوں گا, کہ ابھی جیسے اگر کسی نے کہا کہ ان کو ایک بہتر مشورہ مل گیا, ایک انسان کو سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ کے ایک توسط سے ملا. اور ایسا کیسے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم تک اس کا انعام نہ پہنچا دے, کہ ہم کوئی اللہ کے لیے کوئی کام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو منتخب کیا کہ آپ کمیونٹی تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں. اور میں بہت عرصے سے ظاہر آپ کے پروگرامز کو جانتا ہوں, جب میں یہاں پہ رہتا تھا, جب بھی میں جانتا ہوں جس طرح آپ ہر طبقہ فکر کو یہاں پہ دعوت دیتے ہیں, پیغام جو ہے وہ دیتے ہیں. اور ساری بات میں نے آپ کو کیا کہی کہ اس دنیا کے اندر ہارمنی اس اور ہمارے دین کا پیغام ایک ہی ہے, وہ ہے محبت. اور جس طرح آپ محبت کرتے ہیں, اور مجھے آپ لوگوں کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ انسانوں سے محبت کرتے ہیں, اور جب آپ انسانوں سے محبت کرتے ہیں اس لیے انسان آپ لوگ سے جو ہے اتنا پیار کرتے ہیں, اتنے آپ کے اسپانسرز ہوتے ہیں کہ آپ کے اسپانسرز جو ہے وہ روک کے آپ کو پروگرام کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیے 1.5-2 گھنٹے کا پروگرام, بلکہ آپ سوچیے پہلے وہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے رہا, مگر اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دم سے دعا ہے کہ اللہ میرے لسنرز کو بہت عطا فرمائے. بلکہ آف دی ریکارڈ آپ نے سنا بھی ہوگا, میں نے تو جو پہلے پیغام بھی مہمان بھی آئے تھے ان سے بھی یہی کہا کہ میرے لسنرز کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی جناب سے رزق عطا کرے. آپ تشریف لائے, آپ کا بے انتہا شکریہ. آپ کی ویب سائٹ بتا دیجیے گا, اگر کبھی ہسبینڈ وائف کے درمیان ناچاکی ہو, شوہر کاؤنسلنگ کرنا چاہیں یا وائفس کاؤنسلنگ کرنا چاہیں, یا اگر جاب پہ آپ کو اسٹریس ہے, آپ اس کی کاؤنسلنگ کروانا چاہتے ہیں, تو www.transformation.com.pk. ہر چیز کو ہوا میں مت اڑائیے گا, انڈرسٹینڈ کریں, بعض اوقات چیزوں کو انالائز کریں کہ یس دس تھنگ کین سالو مائی پرابلم. جی ڈاکٹر صاحب, اوور ٹو یو, اینڈ خدا حافظ کہہ کے ہم ایکسٹرو کی طرف بڑھیں گے. بس مجھے ایک دفعہ پھر تمام سامعین کا شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر برکتیں فرمائے. اور جیسے ابھی عارفہ بہن نے کہا, اس ہمارے ادارے کو یا اس ناچیز کو یہ بھی خوشی ہے کہ 50 سے زیادہ ایسے کیسز وہ ہیں جنہوں نے سیپریشن کی ڈیسیجن لے لیا تھا, اور جو علیحدہ ہونا چاہتے تھے, اور وہ پہنچ گئے ہمارے پاس کسی ایک رائے مطلب لینے کے لیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اپنے گھر کے اندر خوشی ساتھ جو ہے وہ رہ رہے. جو انسانوں کو جوڑ دیتا ہے رب اس سے بہت خوش ہوتا ہے, اور توڑنا جو ہے وہ بہت آسان ہے. جوڑنے کے لیے کسی ایک ایسے نیوٹرل شخص کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ زندگی کے اندر تبدیلی آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اپنے بچوں کی خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب کرے, ذہنی جسمانی روحانی صحت جو ہے عطا فرمائے. اور جہاں جس حد تک آپ کوئی نیکی کر سکتے ہیں, کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں بکھیر دے گا. ڈاکٹر عمران یوسف, سائیکیاٹرک OPD اور ہپنو تھراپی, مائنڈ سائنسز تھراپیز, اور کہتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن کلینکس آر پرووائڈنگ کوالٹی مینٹل ہیلتھ سروسز ان ڈائیورس ایریاز. آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ ڈاکٹر صاحب کو ڈفرینٹ ٹیلی ویژن کے پاکستان کے پروگرامز میں بھی دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی رشیا سے لیکچر دے کے آئے ہیں, آپ ضرور ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیجیے گا. میرا ایک بہت پیارا بیٹا ہے, اور وہ صرف ایک ہی بات کہتا ہے, عارفہ ابا جی خبریں سناؤ, نیوز. آج اس نے مجھے خدا کی قسم ایک دفعہ نہیں کہا نیوز کا. اس کا پیغام آیا ہے, برنگ ہم بیک ان جون اور جولائی فار دا لینتھی پروگرام. اچھا, ایک خوشخبری میں دے سکتا ہوں اگر بشرط زندگی. میرا جولائی کے اندر آئی ایم گوئنگ امیریکا فار 2 weeks ٹریننگ. وہاں پہ میں جو ہے ماسٹر ٹریننگ کراؤں گا. اور آپ امریکہ میں ٹریننگ, اور سارے مین اسٹریم کے لوگ آپ کے اسٹوڈنٹ وہاں پہ میں UCLA کے اندر کراؤں گا, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے اندر. اور عقیل بھائی, سو ہی از کمنگ ٹو کیلیفورنیا. تو میں ارادہ یہی ہے کہ شاید میں کینیڈا جو ہے وہ رکتا ہوا جاؤں, اور ضرور آئیں گے آپ, مطلب ارادہ. اور وہ دن کا پروگرام سارا. اور اکثر اس میں یہ کہ میں تو خود زندگی میں بعض اوقات, وی آر آل ہیومن بینگز, وی گو تھرو اسٹریس. بالکل we go through stress, especially مارچ کا مہینہ, sometimes it becomes very tough on me as well. اور آپ جیسے شخص سے, اور میں, آپ یقین کیجیے گا, I just try to find my own help. میں یہ کتاب کو پڑھی تھی کہ attitude makes the difference. I just want to, yes we are human beings, sometimes we go down,
اور میں اس میں پوچھی تھی ایوائڈ کہتے ہیں نا جو ہماری پیسو تھاٹس ہوتی ہیں اس کو ایوائڈ کریں اینڈ فوکس آن دی آپٹمسٹ آپ رہیے گا, مثبت سوچوں کی طرف رہیں, جہاں سے منفی سوچیں آپ کو ملتی ہیں اس جگہ کو چھوڑ دیں. وی آر آل ہیومن بینگس, مگر ٹو ہیو گڈ سائیکوپیتھ لائک یور سیلف, کیا کہیں گے ہم آپ کے لیے؟ دیکھیے نہیں, ایک طالب علم سائیکوپیتھ کیا ہوتے ہیں, سائیکوپیتھ کیا ہوتے ہیں؟ جو ذہنی طور پہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. سائیکوپیتھ تو میں ہوں نا, نہیں ایسے ڈاکٹر صاحب اسی لیے کہا بالکل ایسے ہی ہے. جو قرآن پاک کی بڑی خوبصورت آیت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جو اس کا ورد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مایوسی سے باہر نکال دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ ورد کرنا چاہیے. مجھے ہیلپ پتہ کیا کرتا ہے, حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا, اٹ ہیلپس می ڈیفینیٹلی, کیونکہ دیکھیں اگر دونوں کا ترجمہ پڑھیں گے تو ایک ملتا جلتا ہی ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, وہ عظیم ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل میں بھی یہی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے, میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے, وہ میرے لیے وکیل ہے, وہ میرا مسبب الاسباب ہے, وہ سب میرا کرنے والا ہے. تو اگر آپ ترجمہ کی روح دیکھیں گے تو دونوں آیتوں کی روح جو ہے وہ وہی ایک ہی جو ہے وہ روح ہے. اٹ ہیلپس می ا لاٹ. میں تمام لسنرز کو بھی یہاں کہوں گی کہ یس دیر آر ٹائمز جب انسان مینٹل اسٹریس میں سے گزرتا ہے, اور میں آپ تمام کو یہ کہتی ہوں اونچی آواز میں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ پڑھنا شروع کریں. ایک تو آپ کا ساتھ ہو جاتا ہے, منفی سوچ سے دماغ جو ہے وہ ایک لطیفہ بھی تو ہے نا کہ کسی نے ایک ڈاکٹر کے پاس عورت گئی تو کہتی میرا میاں بہت لڑتا ہے, تو نہیں پیر صاحب کے پاس گئی تو پیر صاحب نے اس کو ایک آیت دے دی, اس نے کہا جب تمہارا میاں لڑنے لگے نا اس کو دانتوں کے نیچے لے لینا, تو لڑائی ختم ہو گئی. الٹیمیٹلی وہ بڑی حیران ہوئی کہ بھئی کیا ہے, کہ اس کا میاں بڑا حیران ہوا کہ بیوی میں بڑا چینج آ گیا ہے. اس کو پتہ لگ گیا یہ کسی پیر فقیر کے پاس گئی تھی. وہ پیر کے پاس گیا, اس نے کہا پیر صاحب آپ نے کیا دعا دی تھی؟ کہتا میں نے کوئی دعا نہیں دی تھی, میں نے اس کو کاغذ کا ایک تعویذ بنا کے دیا تھا کہ جب لڑائی کا وقت آئے نا تو تم اس کو دانتوں میں رکھ لینا تاکہ وہ جواب نہیں دے گی, لڑائی آگے بڑھے گی نہیں, بات چلے گی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان اگر اپنے زبان پہ قابو رکھے, اور ساری بات یہ بھی ہے عرفہ جی کہ اگر ہم عادت بنا لیں کہ سامنے والے کی گفتگو سے اپنی آواز کم رکھے تو پھر ہمارے بہت سارے جھگڑے جو ہے وہ نہ ہوں. یہ بلند آواز جو ہے یہ بھی جھگڑوں کا ایک بہت بڑا ایک میجر ریزن ہوتا ہے. ڈاکٹر عمران یوسف سائیکیاٹرک او پی ڈی, ہپنو تھیراپی کے لیے, مائنڈ سائنسز کی تھیراپیز کے لیے, سائیکولوجیکل اسیسمنٹس کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسا بتایا کہ اگر آپ کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ آئیے گا, ان کے اپنے وہاں پر آپ کو تھیراپسٹ ملیں گے. دیر از نو چارج. دیکھیں یہاں پہ جو کچھ تھیراپسٹ جو میں تو کوئی چارجز جو ہے وہ نہیں لیتا ہوں, کوئی نہیں لیتا ہوں, لیکن ہمارے جو تھیراپسٹ ہیں, میں تو آپ سے تھیراپی عمران کی کوئی چارجز نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ایک تھیراپسٹ کے کچھ بڑے عہد ہیں جو لیے جاتے ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ فری, اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ سے کوئی چارج نہیں کیا جائے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا ہی چارج کیا جائے گا. صحیح, دیر آر ادرز جو ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ سے بالکل نہیں لیے جاتے پیسے, اور اگر آپ افورڈ کر سکتے, جتنے آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنے ہی آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کی بھی جو پروسیڈز ہیں وہ بھی چیریٹی میں جاتی ہیں. ڈاکٹر عمران یوسف, اور آپ تمام ٹیلی ویژن پروگرامز پہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, میرے تمام لسنرز کا بہت شکریہ. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی, آئی ایم اے ہیومن بینگ. اپنی دعاؤں میں میرے مظفر کو یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا کل ملنے کی آس کے ساتھ. آج میرا اور آپ کا اللہ حافظ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ. ماجد بھائی تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.